کیا مسئلہ کیا ہوا؟ جی حضرت حافظ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. انس بھائی کیا بول رہے ہیں؟ جی یہ تو بولے حضرت سے بات کر لو. بتاؤ اور سب خیریت سے ہیں سب؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. مفتی جمشید صاحب بول رہے ہیں. جی جی جمشید بتائیے. رضا، جمشید اتاری کی جی مصباحی. جی بولیے مصباحی. جی جی. امامت کرتے ہیں آپ؟ جی جی ہاں ہاں. کہاں پہ کرتے ہیں حضرت؟ نہیں اعلیٰ حضرت مسجد میں. اچھا. امروہہ؟ نہیں نہیں یہاں نوگاواں میں. نوگاؤں میں. تو حضرت یہ انس بھائی کچھ بول رہے تھے، آپ نے ایسا آپ کچھ بولا ہے نہ کہ؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہاں میں بتا رہا ہوں. ہاں سنیں نا کیا بول رہا ہوں، سنیں نا حضرت. ہیں؟ آپ نے ایسا کچھ بولا ہے انس بھائی کو کیا کہ جو کھڑے ہاتھ باندھ کر سلام نہ پڑھے وہ مشرک ہے؟ کیا کیا؟ ہاتھ باندھ کر جو سلام نہ پڑھے وہ مشرک ہے؟ نہیں یہ تو ایسا تو نہیں بولا، مشرک نہیں بولا. انس بھائی سے پوچھیں آپ، ان کو ذرا جواب دینے بولے. ہاں سن رہا ہوں میں. بول رہے تھے صحیح. کیا بولا تھا انہوں نے انس بھائی؟ سنیے ایک منٹ سنیے میری بات سنیے. جی جی. سلام ہاتھ باندھ کر سلام نہ پڑھے مشرک کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے بالکل بھی. ابھی انس بھائی بول رہے تھے، آپ نے ایسا بولا ہے؟ نہیں بولا نا؟ ایسے ایسے نہیں بولا. میں بتاؤں دیکھو. ہاں بولے. جی جی بولے. سن لو سن لو سن لو. ہاں ان کو بولنے دیں، انس بھائی بولنے دیں. کیا انس بھائی؟ ارے سن میری بات سنو. مسئلہ کیا حقیقت میں سن لو پہلا. ہاں جو حقیقت میں مسئلہ ہے جو صلاۃ و سلام درود و سلام کو روکے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے چڑے اور پابندی لگانے کی کوشش کرے اور پھر وہ اس پر خود بھی عمل نہ کرے، ٹھیک ہے نا. سنتے رہے نا جو میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں وہ جمشید مفتی صاحب، نہ نہ میری بات سنو. جو مسئلہ حقیقت ہے وہ مسئلہ تو میں جانتا ہوں. میں ہوں نا عالم دین. میں بتا رہا ہوں کیا کیا مسئلہ حقیقت جو انس بھائی کو بولا ہے آپ نے وہ بولے نا. ہے. انس بھائی کو آپ نے جو بولا ہے اس کی بات کریں. نہ نہ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کریں جو گے اس کی مسئلہ بات؟ حقیقت میں ہے وہ بولا ہے. میں بتا رہا ہوں. ابھی انہوں نے غلط بتایا تم سے. جو حقیقت ہے بھائی میں ٹھیک ہے عالم دین ہوں، وہی تو مسئلہ بتاؤں جو حقیقت مسئلہ ہوگا. ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک میں کوئی شریعت کو بگاڑوں گا الگ سے بتاؤں گا کوئی مسئلہ ہے. جی بتائیں بتائیں. ہے. جی بتائیں. جو انسان درود و سلام کی مخالفت کرے، سنتے رہے نا، سنتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہاں سنتے رہے، ریکارڈنگ میں کر لینا. جو مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، سنتے رہے نا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور درود و سلام کی مخالفت کرے اور درود و سلام پڑھنے سے روکے اور اس پر ڈٹے رہے اور کہے کہ یہ طریقہ غلط ہے اور پھر اور اسے روکنے کی کوشش کرے. جی سنتے رہنا میری بات کو جی سن رہا ہوں. توجہ کے ساتھ. کبھی آپ دوسری شکیں نکالنی شروع کر دیں اس میں سے. ہاں. اور پھر اس طرح سے اگر وہ کام کرے گا تو وہ پکا والا منافق ہے. منافق قرآن کی روشنی میں. اچھا ٹھیک ہے. جی. جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، ٹھیک ہے، ہاں، اور بلا وجہ وہ درود و سلام کی مخالفت کرے، اس کو غلط بتائے، اسے روکنے کی کوشش کرے. اچھا درود سلام حضرت بلا وجہ تو مطلب درود سلام کو کوئی غلط کرنے کی وجہ بھی بتائے تو صحیح رہے گا کیا؟ آپ نے کہا کوئی بلا وجہ درود سلام کو غلط کہے، یعنی درود سلام کو غلط کہنے کی بھی وجہ ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں غلط نہیں. اب ایسا ہوتا نا کبھی، دیکھو یہ درود و سلام کیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. وہ بھائی فرض ہے بھائی. زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے. زندگی میں ایک مرتبہ. آگے بات سمجھ میں؟ ہاں 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 ہاں. اور باقی ٹائم میں پڑھنا مستحب ہے اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا اور بھی زیادہ مستحب فضیلت والی بات ہے. آگے بات سمجھ میں؟ نہیں حضرت میں پوچھ رہا ہوں ان کو کیا بولا تھا آپ نے انس بھائی کو؟ ارے سن لے، ارے بھائی ان کو کچھ بولے، انہوں نے غلط سمجھا ہے نا. وہی جو ان سے بتا جو میں سمجھا. ٹھیک ہے غلط سمجھا، لیکن کیا آپ نے کیا بولا تھا وہ بتائیں مجھے آپ ذرا. ارے سن لو میری بات سنو. ہاں میری بات سنو. سن لو میری بات سنو. آپ ان کو بولنے نہیں دینے کیوں مفتی صاحب؟ آپ ان کو بولنے نہیں دے رہے ہیں بچے کو. ارے بھائی بولنے کے تو یہ غلط بتا رہے ہیں نا. یہ تو ان کو تو آپ کیا بولا تھا وہ بتا دیں نا. اگر غلط بتا رہا ہو تو آپ نے کیا بولا تھا مفتی صاحب؟ میری سن نہیں رہے آپ میری سن نہیں رہے. جو میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں، میں بھائی عالم دین ہوں، میں شریعت کا جو حقیقت مسئلہ وہی مسئلہ ٹھیک ہے. آپ انہوں نے کیا مفتی جمشید صاحب آپ نے میں مسئلہ بتانے چاہ رہا ہوں تو اب انہوں نے غلط سمجھا تو اس کا میرے نہیں، آپ نے انہیں کیا جملہ کہا تھا؟ ان سے کیا جملہ کہا تھا آپ نے؟ یہ جملہ بتایا، وہ جملہ بتائیں، وہ دہرائیں جو آپ نے انس بھائی سے کہا تھا. وہ جملہ کیا ہے آپ کا؟ وہ جملہ کیا ہے آپ کا جو جملہ آپ نے ان کو کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ انس بھائی سے درود کے متعلق. دیکھو میری بات سنو. مشرک تو میں نے بالکل بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں؟ کافر کہا تھا. میں نے کہا کہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے. یہ بولا میں. کیا طریقہ ہے منافقوں کا؟
منافق کا طریقہ کیا ہے؟ درود، ارے بھائی درود، میری بات سنو انس بھائی کام سے رہے. ہاں ہاں میری بات سنو، جو درود و سلام کی مخالفت کر رہا ہے، پھر اس پر ڈٹ رہا ہے ہاں اور لوگوں کو روک رہا ہے ہاں اور غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، تو یہ منافقت کی پہچان ہے میرے بھائی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہاں ہے. وہ جمشید منافق انسان ہے وہ. جمشید صاحب، مفتی جمشید صاحب. ہاں اچھا مطلب جو یہ کہے کہ درود ابراہیم نماز کے باہر پڑھنا ناجائز ہے یا اس کی مخالفت کرے، وہ آدمی منافق ہے. یعنی ڈٹا رہے پھر اس کی مخالفت کر رہا. درود السلام بہر درود ابراہیم کی قید نہیں ہے، مطلق درود السلام نہیں کوئی درود ابراہیم کہہ دو. مفتی صاحب، مفتی صاحب، کسی بھی درود پاک ہو، مفتی جمشید صاحب. السلام علیکم یا رسول ہاں اللہ، ہاں 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 اللہم صلی علی محمد ہو. جی 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 کوئی بھی درود، کوئی بھی درود. میں نے مثال پیش کی درود، مثلا درود ابراہیم کے متعلق کوئی کہے کہ نماز کے باہر پڑھنا ناجائز ہے، وہ بھی منافق ہے نا، وہ بھی منافق ہوگا نا. کیا میں نے مثال دیا، مثال کے طور پر درود ابراہیم ہے، اس کو کوئی کہے نماز کے باہر پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، وہ بھی منافق ہے نا. میں نے کیا کہا؟ میں نے بتا دیا پوری ڈیٹیل. ہاں چلو ٹھیک ہے. دیکھیں حضرت مفتی جمشید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا تفسیر نعیمی کا. یہ احمد یار خان نعیمی صاحب مسلک کے اعلیٰ حضرت کے حکیم الامت ہیں. وہ کیا لکھ رہے ہیں دیکھیں کہ درود ابراہیم جو ہے نماز کے باہر پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. غلط ہے، آپ غلط بول. حوالہ بھیج دے گا، حوالہ پڑھے. آپ مفتی ہیں نا، پڑھے حضرت دیکھیں میری بات سنیں. حضرت بھیج دیا، واٹس ایپ کھولیں، واٹس ایپ کھولیں. مفتی جمشید صاحب، انس بھائی ان کو موبائل دکھاؤ، واٹس ایپ دکھاؤ، ان کو واٹس ایپ دکھاؤ. اور دوسری بات بتائیں، دوسری بات میں پوچھ رہا ہوں آپ سے مفتی صاحب، مفتی جمشید رضا صاحب، یہ میں واٹس ایپ میں بھیج دیا، پڑھ کے بتائیں میں غلط بول رہا ہوں. آپ نے کہا وہ منافق ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے کہا ہے درود ابراہیم صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. اب میری بات سنو، درود ابراہیم سے ہماری قید نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی درود السلام ہے. یہ بھی کوئی میں بھی آ گیا نا، کوئی میں درود ابراہیم بھی آ گیا نا. درود ابراہیم کی کیوں قید کر رہا ہوں؟ مطلقاً کہو، مطلقاً درود السلام پڑھنا. ہاں جب مطلقاً مفتی جمشید صاحب، چلو اسی میں سے کوئی میں سے درود ابراہیم بھی آ گیا ہے، اس کو ناجائز قرار دی جا رہا ہے. مطلقاً ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، انہوں نے لکھا ہوگا اس کے اندر. آپ غلط بول رہے ہیں. تو اب بھائی آپ نے کہا جو مخالفت کرے، ارے بھائی کوئی بھی درود ہو. چلو آپ مفتی ہیں نا، آپ کہہ رہے ابھی مفتی صاحب، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اہل علم ہیں، ہم مسئلہ سمجھاتے ہیں شریعت کے مطابق. ذرا سمجھا دیں اس کو. آپ کس کتاب حدیث سے، قرآن پاک سے سمجھائے دلیل دے کر کے درود ابراہیم نماز کے باہر پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے، سمجھا دیں. اب چلیں مفتی صاحب، پوری کتاب میرے پاس سنو، آپ بتا دیجیے. چلو حوالے بھیج دیا میں، پڑھو آپ، پڑھو. آپ بچے کو دیکھ کر گمراہ کرتے ہیں کیا جمشید صاحب؟ ارے نہیں میرے بھائی ایسا مت بولو، پہلے پڑھ لوں پورا. آپ بچے کو گمراہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کوئی بھی مسئلہ ہو جناب، ابھی نہیں آیا، آگے پہنچ گیا ہے. مفتی جمشید صاحب کے بھی آیا ہے، دیکھو مفتی جمشید صاحب کے پرسنل پہ آیا ہے. اچھا انس بھائی، ہاں مفتی جمشید صاحب پرسنل پہ آیا ہے، دیکھو. اب رک جاؤ، ایک منٹ رک جاؤ، ابھی خاموش رہیے. میں خاموش رہ رہا ہوں، آپ ذرا شریعت مطابق بات کریں. دوسری بات، اور کیا بات کہی تھی انہوں نے؟ تقدیر کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یہ ہمارا طریقہ غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر پہ ٹھیک ہے، وہ بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ. دیکھنا بتاتا ہوں وہ بھی میں. انس بھائی آپ کے پرسنل نہیں بھیج رہا ہوں میں، وہ درود ابراہیم والا، ذرا ان کو دکھائیں. پڑھنے بولیں، ذرا خاموش نہ بولیں، بولے پڑھیں مفتی سب کے ساتھ. وہاں مصلی ہے کہ نہیں آپ کے؟ ہاں مصلی لوگ ہیں نا وہاں؟ آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں مصلی لوگ ہیں؟ نہیں، بچے ہیں، وہی پڑھنے والے جو ان کے دورے پڑھتے ہیں. ہاں ان کو سناؤ کہ آپ کے مفتی جو ہیں کس طرح فتویٰ لگایا اپنے حکیم الامت کے اوپر. دیوبندی پر اعتراض کرنا آسان نہیں ہے مفتی جمشید صاحب، اپنے اکابر پر فتویٰ لگائیں گے آپ. ارے دیوبندیوں پر جواب میرے پاس سنو، آج تک تمہاری نسل گزری، آج تو کوئی جواب ہی نہ دے پائے. جواب دے دیا، دیکھو جواب دے دیا. آپ اس کا جواب دیں. دیکھیں متنا بھی تسلی کرو، ساری بات ایک دم نہیں ہوتا، فیصلہ ایک دم ہاتھ بھائی. کتاب بھیج دیا. اگر اس پر آپ کو کوئی جواب نہیں ہے بتائیں. دوسرا حی علی الصلاۃ پر کھڑے اور میں بتا رہا ہوں آپ کو. ارے بھائی، ارے سن تو لو یار، کم سے کم میری بات تو پوری ہوئی. میری بات سن لو پہلے. پوری کرے. اس طرح تو جو ہے نا ہوائی کے اندر فائر کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. آگے نا بات سمجھ میں؟ فائر آپ کر جناب، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ارے بھائی، ارے سن تو لو، میں ایسے سن لو. اچھا انس بھائی، آپ نے درود پاک کی مخالفت کی تھی آپ نے؟
ارے میری بات سنو. نہیں خاموش رہے خاموش رہے اب آپ تو عالم ہیں مفتی صاحب عالم ہیں خاموش رہے. میں ان سے پوچھ رہا ہوں جب یہ انس بھائی کیا آپ نے درود پاک کی مخالفت کی تھی؟ کہاں پہ؟ وہ جو کہہ رہے ہیں جو درود کی مخالفت کرے منافق ہے، آپ نے مخالفت کی تھی؟ نہیں یہ ہاتھ باندھ کے وہ سلام کرتے ہیں نا ہاں منہ کر کے، تو میں نے بولا یہ طریقہ غلط ہے آپ نے کہا تھا تو یہ مفتی صاحب بولے کہ تمہارا طریقہ غلط ہے، جو پرانا قبلہ ہے اس قبلے پہ چلو نا تم بھی، کہ سب سے پہلی مسجد یہ ہے. اچھا تو جمشید قادری صاحب ذرا یہ دلیل پیش کریں، ہاتھ باندھ کر یہ درود نہ پڑھنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. ہاتھ باندھنا ہی ضروری ہے درود پڑھنے کے لیے، یہ ذرا دلیل دیں آپ. لو دیکھو حضرات جو آپ نے بھیجا ہے میرے پاس، ہاں کیا بھیجا ہے؟ جو حوالہ بھیجا آپ نے تفسیر نعیمی کا بھیجا نا آپ نے؟ ہاں تفسیر نعیمی کا. اچھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، پڑھے یہ مسئلہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، ہر دعا اور ہر وظیفے کے اول اور آخر درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کی تعداد میں عاملین بزرگوں کا اختلاف ہے، کم از کم ایک یا چمک نہیں صاحب بھیجتے ذرا آپ، پڑھے صافی یا زیادہ 3 بار یا 5 بار، نہ 11 بار 11 مرتبہ. یعنی کتنی بھی اختلاف، یعنی 3 مرتبہ پڑھ لو یا 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ، کتنی پڑھ لو لیکن پڑھو. یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ضروری ہے کہ نماز والا اور درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں. نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور کیا ہے ناجائز ہے کہ اس میں سلام نہیں ہے. اب سن لو آپ کیسے گمراہ کر رہے ہیں یار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرا جواب سننا جمی صاحب. قوت الا باللہ العظیم. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت فرمائے، اور تمہارا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایمان خطرے میں میرے بھائی. جواب دیں اس طرح بدتمیزی نہ کریں اور جواب دیں. آپ مفتی کہہ رہے ہیں نا، جواب دیں. آپ دلیل دیں مجھے کہ درود ابراہیم نماز کے باہر پڑھنا ناجائز گناہ ہے، دلیل دیں. آپ کے مفتی نے لکھا ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ جو درود کی مخالفت کرے گا وہ منافق ہے. آپ نے اپنے فتوے سے احمد یار خان نیمی کو منافق ثابت کیا. آپ نے مخالفت کر رہا ہے وہ. آپ تو اپنے آپ بولتے چلے جا رہے ہیں. آگے بات سمجھ میں، مطلب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں، آپ بولیں گے میں نہیں بولوں. ایک منٹ سنیں. کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی فیصلہ، الحمدللہ بہت متسلل ہوں میں معاملات کے اندر. میں ایک دم کوئی فیصلہ نہیں لیتا، اور نہ کوئی میں ایک دم بکواس بازی کرتا. میں بڑی تسلی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ کام کرتا ہوں. آگے نا بات سمجھ میں. اب ایسے نہیں کہ آپ کا منافق ہے، میں بھی تم سے بولو تم منافق، یہ فلانا ڈھمکانا، ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے نا بات سمجھ میں. جب مسئلے پہ بات چھڑیے تو پوری تحقیق کے ساتھ ہوگی، پورا کنفرم، بالکل کتاب وداب سب مکمل طریقے سے. آگے نا بات سمجھ میں. پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ہو جائے. آگے نا بات سمجھ میں. اب جو کام کی بات کریں، جواب دیں. ڈینگے نہ ماریں. کام کی بات کریں، جو ہمارا جواب دیں اس کا. آپ نے کہا جو درود پاک کی مخالفت کرے گا، ڈٹا رہے گا وہ آپ میری نہیں سنیں گے. آپ انس بھائی ذرا مفتی کو خاموش کرا بولیں، اس کو میری بھی سنیں. وہ درود و سلام اس کو بولیں. درود و سلام. یہ مفتی احمد یار خان نے ایک بات پکڑ لی، اوپر والی بات کون یاد رکھے؟ تمہارا تاؤ یاد رکھے گا. چلو پڑھو، خلاصہ کرو. مفتی احمد یار خان میں تو اور حکم دے رہے ہیں کہ بیٹا درود پاک پڑھو. ناجائز گناہ کسو کہا اس نے؟ میری بات سنیں. آپ درود ابراہیمی کی تھوڑی سی ہار لے کر چلا کے دکھا رہے ہیں. آپ کی تو پوری گردن پکڑ لی میں نے. کیا پکڑیا؟ کیا کہا آپ نے؟ ذرا جواب دیں اس کا خلاصہ کریں. دیکھو اعلیٰ ذریعہ کیا کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، ہر دعا اور ہر وظیفے کے اول آخر درود شریف پڑھنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کی تعداد میں عاملین کا اختلاف بزرگ ہو، یا تو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ، جیسے بھی وہ پڑھ لے. آگے بات سمجھ میں. ٹھیک ہے. یہ تو مفتی احمد یار خان نہیں میں تو خود کہہ رہے ہیں کہ درود پاک پڑھنی چاہیے. ہاں چلو اب میں بولوں. اب رہی بات، اب آپ درود ابراہیم کا سارے درود ابراہیم پڑھنا گناہ ہے. ابھی اس کی وجہ لکھی ہوگی نا آگے، انہوں نے کیوں ایسے کیوں لکھا؟ وجہ کون بتائے گا؟ لیکن میری بات سنو. ہم نے کب کہا مطلقاً میرے پیارے یہ جب یہ ہم آپ کی دلیل تب مانتے جب مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے مطلقاً درود و سلام پڑھنا ناجائز و گناہ حرام ہے، تب مانتے ہم تمہاری بات. اب میں بولوں جناب؟ مجھے بولنے دیں گے آپ؟ اب رک جاؤ.
میں پورا پڑھ لوں گا, پورا پڑھ لوں, پوری جو آپ نے پڑھ لیں پورا منہ پہ کر لیں, حفظ کر لیں اس کو, حفظ کر لیں. تم لوگ دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو. دیکھیں ابھی مجھے بولنے دینا آپ. تمہارا تو آپریشن میں ایسا اچھا کرتا ہوں کہ نانی یاد آ جاتی. میرا نام سنا آپ نے؟ ارے سن لو, ارے کتنا نام ہے, مولانا اشرف علی تھانے کو بھی جانتے ہو. میرا نام سنا آپ نے؟ میرا نام سنا آپ نے جمیل صاحب؟ ارے مولانا اشرف علی تھانوی, میرا نام سنا آپ نے؟ میرا نام سنا ہے آپ نے؟ میری لائبریری میں رکھی ہے یہاں پہ. میرا نام سنا آپ نے؟ میرا نام آپ نے سنا ہے؟ میں آپ کا نام پوچھ کے کروں گا کیا, مجھے کچھ فائدے نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی فائدہ نہیں, ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. اگر مجھے نام ہی مت بتاؤ. ہاں پوچھنا بھی مت, اس سے پہلے آپ کا آپریشن کیا میں نے. حالانکہ بحکم قرآنی سلام پڑھنا بھی درود شریف کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جس طرح درود شریف, ورنہ درود ناقص ہے. دیکھ رہو بیٹا, حضور مفتی احمد یار خان نعیمی کہہ رہے ہیں کہ بحکم قرآن سلام پڑھنا بھی درود شریف کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جس طرح سے درود پڑھنا واجب ہے. بتاؤ, چلو تو کہہ رہے کہ درود سلام پڑھنا واجب ہے. ارے اب میں بولوں کہ نہیں بولوں؟ میں بولوں کہ نہیں؟ میں بولوں کہ نہیں؟ رک جائیے, مجھے بولنا مت دینا. جس طرح درود شریف اور درود وہ ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو, یعنی جس درود کے اندر سلام نہ ہو. کیا بیٹا؟ جس درود کے اندر سلام نہ ہو وہ درود ناقص ہے. چلو ٹھیک ہے, کہ ہم پڑھتے دونوں پڑھے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما, یہ تو درود ابراہیمی. ٹھیک ہے, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں پڑھ لیں نا, درود ہی پڑھ لیں اور سلام بھی پڑھ لیں. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں لفظ آ گئے. اسی طرح سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. پھر بعد میں پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دونوں کام ہو گئے نا. ارے میں بولوں کہ نہیں بولوں؟ اب سن لو, میرے پوری بات پڑھنے دو پہلے, تو آپ کا وظیفہ پڑھ لوں پہلے میں, جو آپ نے بھیجا مجھے. بیٹا مجھے بولنے دینا. انس بھائی ان کو بولو کہ میری بات سنے. اب پہلے میری تو انس مجبور کرو, انس بھائی میری سن نہیں رہا ہے یہ. ارے بھائی انس بھائی مجبور کرو اسے, اب میرا جواب لو. ارے میرے بھائی, آپ کے جو بیٹھے وہاں پہ ہیں ان کو بولو کہ یہ جمشید کو مجبور کرے. میں کہہ رہا ہوں 1 گھنٹہ نہیں بلکہ پورے دن کے لیے میں آپ کے تیار ہوں. لیکن میری سنو نا, اب تو میری سنو. انس بھائی خاموش کراؤ اس کو, انس بھائی خاموش کراؤ اس کو, پڑھ لیا گیا وہاں, انس بھائی خاموش کراؤ اس کو. مکمل حمل ہو گیا. وہابی دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہے. انس بھائی خاموش کراؤ اس کو, انس بھائی اس کو خاموش کراؤ تاکہ میں جواب دوں. بکواس کر رہا ہے. وہابی دیوبندی حضرات چونکہ, ارے بھائی پہلے یہ سب پڑھ لوں میں چاہ رہی ہوں کہیں. انس بھائی خاموش کراؤ اس کو, بات کر رہا ہوں پورے دن. انس بھائی خاموش کراؤ اس کو. تو شام کو بات کر لو. پہلے ان کی تو پڑھ لوں جو. انس بھائی خاموش کراؤ اس کو, اب بہت بول لیا اس نے, بہت بول لیا. اب میرا جواب لو. یہ پھنس گیا ہے, تو پھنس گیا جمشید رضا, تو پھنسا ہے. میرا تم نے پڑھ لیا ہے, اب اتنے سارے 5-6 منٹ تم نے بولا ہے, اب مجھے بولنے دو 2 منٹ, مجھے بولنے دو. پڑھ لوں گا تب میں بات کروں گا. تو آپ کی بات پر عمل کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا. کب تک بولو گے؟ کب تک بولو گے؟ تم نے مجھے کوئی کاغذ دیا تو کاغذ دینے والے جو آپ نے کہا ایسا پڑھ لو تو اسے پڑھوں گا نا, میری ذمہ داری ہے نا. تو کب تک پڑھو گے؟ ایک صفحہ کو 10 گھنٹے میں پڑھو گے؟ اب تو خاموش ہو جاؤ, میرا جواب تو لو. ارے بھائی ابھی پورا نہ پڑھا, پہلے پورا پڑھ تو لو. میں تو بکواس کیوں کر رہے ہو؟ پڑھ کے بتاؤ نا. ان کی دیکھا دیکھی بعض جاہل پیر اپنی حماقت سے درود ابراہیم پڑھنے کا حکم لگاتے ہیں مگر قرآن مجید کی آیت پر غور نہیں کرتے. ہر وظیفے کے لیے سب سے مکمل اور مختصر درود شریف خضری ہے, وہ پڑھنا چاہیے. درود شریف کا پورا بیان ہمارے کتاب اربعین نعیمیہ کا مطالعہ فرمائے. اوہو, ارے حضرت اب بولوں میں؟ اب بتاؤ. چلو اب بتا رہا ہوں. چلیں جی, مفتی جمشید صاحب, آپ نے جو پوری عبارت پڑھی, پوری عبارت میں درود ابراہیم کی مخالفت ہے, ٹھیک ہے؟ اور خاموش رہے, اب بالکل نہ بولیں. آپ نے کہا تھا کہ جو درود کی مخالفت کرے گا وہ منافق ہے. آپ جتنا پڑھیں گے اپنے احمد یار خان نعیمی کو منافقت کے گٹر میں ڈالتے جائیں گے. یہاں مجھے اب نہ بولیں, بالکل نہ بولیں. خاموش رہے. آپ دھوکہ دے رہے ہیں, چاہے کتاب اٹھا کر لے. انس بھائی خاموش کراؤ اس کو. بھائی جھوٹ بول رہے ہیں. انس بھائی خاموش کراؤ, میری سنتا نہیں ہے. یہاں پہ لکھا ہے, تم نے بھی خود پڑھا ہے, درود ابراہیم نماز کے باہر پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. درود ابراہیم کو ناقص کہا. مجھے آپ سنیں, خاموش رہیں. آپ قرآن پاک کی آیت سے یا کسی حدیث سے ثابت کریں کہ درود ابراہیم ناقص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درود نماز میں دیا اسے ناقص کہہ کر کے تیسری خطا اس نے کی ہے. اور آپ نے کہا
آپ نے کہا جو درود پاک کی مخالفت کرے وہ منافق ہے. اس نے تین غلطی کی ہے. درود ابراہیم کو ناجائز بھی کہا, گناہ بھی کہا, ناقص بھی کہا. گویا آپ کے فتوے سے احمد یار خان نعیمی منافق ثابت ہوا, پہلی بات. دوسری بات, آپ نے جو کہا تھا کہ ناپ میں ہاتھ باندھ کر کے سلام جو نہ پڑھے وہ کیا ہے, مشرک ہے. یہ دیکھیں فتاوی رضویہ جلد 29, خاموش رہیں, فتاوی رضویہ جلد 29, یہ آپ کے اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں مولود شریف یعنی خاص بیان ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ منکرات شرعیہ سے خالی ہوں جائز ہے, مگر اس کے لیے قیام کرنا اور اس اعتقاد کے ساتھ ناپ پر ہاتھ باندھنا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں, صحیح نہیں ہے اور عقیدے کے خلاف ہے. دوسرا جواب میں نے دے دیا آپ کو, ٹھیک ہے. یہ بھی جو ہے آپ کی گمراہیت ہے کہ جو ہاتھ باندھ کر درود نہ پڑھے وہ دشمن مشرک ہے. آپ پہلے بات جو ہے یہ آپ دلیل دے کر ثابت کریں گے کہ جو ہاتھ باندھ کر کے درود نہ پڑھے وہ مشرک ہے. دلیل آپ کی ذمہ داری. آپ نے کہا ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, تو یہ فتویٰ مسعودی ہے. یہ فقیہ الہند حضرت شاہ محمد مسعود محدث دہلوی پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 529 پر, واضح ہو کہ یا رسول اللہ کہنا وقت سونے اور نشیط اور ہر کار وغیرہ کے یہ ممنوع ہے, کار وغیرہ کے وقت ممنوع ہے. اور یہ عقیدہ حاضر ناظر کہنا مجیب شرک کا ہے کہ ہر وہ صفت بذات خاص واسطے اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, یہ صفت حضوری کے بندے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسرے کو شریک کرنا شرک ہے. تو آپ نے کہا انس بھائی کو جو ہاتھ باندھ کے سلام نہ پڑھے ہو تم مشرک ہو, تو گویا آپ یا رسول اللہ کہہ کر کے پروفیسر مسعود کے فتوے سے آپ خود مشرک ہوئے. یہ 3 حوالے کا مجھے جواب دے دو. آپ جواب دو. آپ جو ہے آپ مکمل طریقے سے آپ کی ساری گفتگو غلط ہے. کیوں؟ آپ سن لو. ہاں جواب دو. میں خاموش رہ رہا ہوں, جب میں بولوں گا خاموش رہنا آپ, ٹھیک ہے. چلو جواب دو. وہ اس لیے کہ میں نے آپ بار بار بول رہے ہیں مشرک, میں نے مشرک نہیں کہا, منافقت کہا. سب سے پہلی غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مشرک کہا, متکلم یہاں پر موجود ہے, اور جب متکلم موجود ہو تو اس کی بات قبول کی جاتی ہے. کیا کہہ رہا ہے, اپنی طرف سے بات نہیں بولی جاتی. آگے بات سمجھ میں نے کیا کہا, منافق, وہ منافق ہے انسان. ٹھیک ہے نا. اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے, جو درود شریف کی جو آپ نے مفتی احمد یار خان نعیمی کی عبارت بھیجی آپ نے کہ اس کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے اس لیے کہ اس میں سلام نہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کی بات سن لو آپ پہلے, آگے نا بات سمجھ میں. ہیلو, میں سن رہا ہوں, میں آپ کے بیچ میں نہیں بولوں گا. آپ اس طرح اپنی ہمت اور یہ دکھائیں کہ آپ بہادر ہیں. میری بات کو خاموشی سے اطمینان سے سنیں گے آپ. میں آپ کے بیچ میں نہیں بولوں گا جب تک آپ مجبور نہ کریں گے مجھے آپ. ٹھیک ہے. جب میں خاموش کروں گا آپ خاموش ہو جانا. ہاں ٹھیک ہے, سن لیجیے. ٹھیک ہے نا. پہلے تو ایک بات پر آ جائیے. ٹھیک ہے نا. میرا نام سن لو, میں علی اصغر ہوں, گجرات سے. ارے تمہارا تو میں نے بہت مرتبہ بہت پٹائی ہو چکی ہے آپ کی. تو اچھا ٹھک ہے. دیکھتے جلال الدین چشتی صاحب نے بہت پٹائی کری آپ. جلال الدین کی حالت آج وہ اتنا موت کے گھاٹ اتر گئے, تحت الثری تک پہنچا دیا اس کو. میں اس کی ہمت نہیں مجھ سے بات کرے وہ نہ. تم لوگ بھاگ جاتے ہو. تم لوگ ابھی دیکھو تو کون بھاگ رہا ہے. نہیں میں بھاگوں گا نہیں. الحمدللہ میں تو سمجھ لیجیے پوری مکمل طریقے بات کرتا ہوں. صرف میرے پاس یہی ٹائم نہیں ہے, میں اور بھی ٹائم بات کروں گا آپ کے بعد. پیچھے نہیں چھوڑوں گا میں آپ کا. اس تعلق سے آگے نا بات سمجھ میں. تمہاری ضروریت نہیں, ہمت نہیں, تم کیا بات کرو گے میرے سے. ہاں اچھا. ارے جب میں وعدہ کر, چلو جواب دو, بکواس مت کرو. جواب میں نے حوالہ دیا, اس کا جواب دو. تمہارے مجدد کی کتاب سے. اور درود ابراہیم کو غلطی کا 3 خطا کی وہاں پہ کہ ناقص اور گناہ اور ناجائز. اس کی دلیل دو مجھے دلیل دو. تمہارے احمد یار خان نعیمی کو منافقت کے گٹر سے نکالو. ارے میری بات نکالو. پہلی بات تو آپ جو ہے نا, آپ سن لیجیے میری بات سن. ٹھیک ہے نا. گٹر پٹ رہی, گٹر پہ تو آپ خود پڑے ہوئے ہیں. آگے نا بات سمجھ میں. وہ دیکھ لیں گے. میں خود پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بھی حوالہ دے رہا ہوں میں, فکر مت کرے. دیکھو آپ ہو گئی نا بات. چلو بولو, مجھے بولنے مجبور مت کرو. تم بولو, میں سنوں گا خاموشی سے. ارے میرے بھائی میں نے کیا کہا آپ کو, آپ سن لیجئے.
پہلی بات میں نے کیا کہا، آپ مجھے ایسی دلیل دکھائیے کہ جس میں درود و سلام مطلقاً پڑھنا گناہ ہے، ناجائز و حرام، وہ دلیل دیجئے. میں نے مطلقاً بولا ہے، صرف درود ابراہیم کی بات نہیں. درود ابراہیم کیا کہا، ناقص کے اعتبار سے. ناقص کسے بولتے ہیں؟ ناقص آپ بتائیے خطا کے معنی میں ہے یا کمی کے معنی میں؟ بتائیے آپ ذرا. ہاں پہلی بات تو ہے، بتائیے یہاں پر یہ ناقص کا ہے کہ ناقص خطا کے معنی میں ہے یا کمی کے معنی میں ہے؟ بتائیے. جب گناہ لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے، تو ناجائز گناہ آپ کے نزدیک خطا نہیں ہے؟ کیا حرام نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ کیا جب وہاں ناجائز لکھا ہے درود ابراہیم کو نماز کے باہر پڑھنا اور گناہ لکھا ہے، تو پھر گناہ کے ساتھ خطا نہیں آ گیا؟ الگ سے خطا ثابت کرنا پڑے گا آپ کو؟ نہیں خطا کرنا نہیں پڑے گا یہاں پر ثابت. سن لیجئے، یہاں پر یہ بھی منافق کے لیے ہے. جو انسان منافق ہے، یہ منافق انسان اس سے آڑ لیتے ہیں. اس لیے کہا ہے آپ نے، منافقوں نے صرف اپنی عادت بنا لی ہے صرف درود ابراہیم پڑھنا. کیوں؟ کہاں لکھا ہے؟ صرف درود ابراہیمی پڑھو. یہ کہاں لکھا ہے؟ سلام نہیں ہے اس کے اندر. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے یہ بات؟ تو میرے پاس تم ایسا درود سلام کیوں نہیں پڑھتے جس کے اندر دونوں کام ہو؟ تم سے درود ابراہیمی کو لے کر ابھی بات چل رہی ہے آپ کے اوپر، اس پر بات کریں آپ. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ درود ابراہیم جو ہے منافق اس طرح آڑ لیتے ہیں؟ یہ کہاں، یہ جملہ کہاں لکھا ہے جو آپ نے استعمال کیا ابھی؟ کیا کرو؟ یہ جملہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے جو کہا منافق اس طرح آڑ لے کر کے درود ابراہیم پڑھتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ عمل ہے منافقوں کا اس طرح سے. کہاں، کس نے لکھا ہے کتاب میں؟ کس نے لکھا ہے کتاب میں؟ کتاب یہ کوئی لکھی ہوئی ملے گی کتاب کے اندر؟ بات یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ لکھی ہوئی نہیں ملے گی. بات یہ میری بات سن، میں نے آپ سے کہا مجھے آپ یہ والا جواب دے دیجئے بس. سیدھی سیدھی بات ہے. آگے بات سمجھ میں؟ ہاں جواب دیں. ہاں صرف آپ تو بتائیے مطلقاً درود و سلام پڑھنا. ہاں میں نے کیا کہا؟ درود و سلام پڑھنا. ہاں میں نے آپ کو کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ کوئی انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، مجھے میرے دعوے پر دلیل چاہیے. آگے نا بات، جب میں جو بات بول رہا ہوں اس پر آپ دلیل دیں. ہاں تو مکمل بولے نا، کیا جواب چاہیے آپ کو؟ کیا جواب چاہیے؟ وہ الفاظ بولیں آپ. میری بات کی آپ نے کوئی دلیل نہیں دی ابھی بالکل. کون سی بات کی دلیل؟ ارے سن لے میرے بھائی یار، میں نے کیا کہا؟ ہاں سن لو، میں نے کہا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، ٹھیک ہے، ہاں اور درود و سلام کی مخالفت کرے. آگے بات سمجھ میں؟ ہاں ٹھیک ہے، سنتے رہنا. جی. درود و سلام کی مخالفت کرے ہاں اور لوگوں کو روکے پڑھنا ہاں اور اسے غلط کہے، جی، تو وہ منافق ہے. منافق. جواب دوں؟ اب سن لو، اب تم نے کیا کہا؟ اب تم کے نیچے سے ایک سوراخ نکال لو. بھائی درود ابراہیم بھی درود ہے، آپ کو انہوں نے گناہ لکھا ہے. ارے بھائی جب اعلیٰ نے مفتی احمد یار خان نعیمی کی اوپر بھی تو بات سن لو، اوپر تو خود حکم کر رہے ہیں درود شریف پڑھنا چاہیے. یہ تو خود حکم کر رہے ہیں درود پاک پڑھنا چاہیے. ارے بھی رہی بات درود ابراہیم، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس کی دلیل دی جائے گی. ٹھیک ہے، کب دیں گے؟ کب دیں گے؟ ارے بھائی مجھے تو اس بات کا دلیل دو. مطلقاً درود و سلام کو پڑھنا گناہ بتاؤ، کون سے عالم دین نے بتایا؟ ہاں میں بتا رہا ہوں. جواب دوں؟ بتاؤ. مطلقاً درود و سلام پڑھنا اور مطلقاً درود و سلام پڑھنا یہ اس کو روک رہا ہے، یہ منافق ہونے کی علامت ہے. میں نے انس بھائی سے یہی کہا. ہاں جواب دوں میں؟ ٹھیک ہے نا، جواب دوں؟ جواب بتاؤ. مطلقاً درود و سلام پڑھنا گناہ ہے؟ جواب دوں؟ جواب دوں؟ ہاں بتاؤ. آپ نے سوال کیا مطلقاً درود و سلام پڑھنا گناہ ہے. کیا مطلقاً درود و سلام پڑھنا گناہ ہے. میں نے یہ نہیں کہا. دکھاؤ. ہاں خاموش رہو نا. ارے سن لو میری بات سن لو. ارے کب تک بولو گے؟ مجھے بولنے کے بولو، پھر بول رہے ہو تم. انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، ارے سن لیا میں. درود و سلام کی مخالفت کرے، ارے سن لیا میں. اور درود و سلام پڑھنے والوں کو غلط کہے، سن لیا. اور اس کے لیے کروفر کام کرے، کچھ بھی الٹے سیدھے بہت زیادہ مخالفت کرے، اس کو روکنے کے اسباب پیدا کرے. تو ایسا انسان کوئی کر رہا ہے تو چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھ کے حج کرے، کچھ بھی کرے، وہ پکا والا منافق ہے. بس وہ آپ کے احمد یار خان نہیں میں ہے. وہ آپ کے احمد یار خان نہیں ملے، میں حوالہ دے دیا میں. آپ مفتی احمد یار خان نعیمی تو خود درود و سلام پڑھنے کو. ارے خاموش کرو، میں جواب دوں. ارے جواب دوں میں جواب دوں. پوری عبارت کے اندر درود و سلام ثابت کیا، اسی کا جواب دوں میں. جس میں سلام. انس بھائی خاموش کراؤ نا اس کو یار. انس بھائی خاموش کراؤ اس کو، میرا سن نہیں تھا. انس بھائی خاموش کراؤ اس کو، خاموش کراؤ. میرا جواب لے، میرا جواب نہیں لیتا. ہاں احمد یار خان نعیمی نے یہاں جس کو جائز قرار دیا ہے اور جس کے ساتھ سلام ہو وہ درود، ٹھیک ہے، لیکن نیچے صرف درود ابراہیمی کو ناجائز، گناہ اور ناقص کہا ہے. اور آپ نے کہا جو شخص درود السلام کو جو ہے گناہ کہے
یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے پھر ضرور سلام مخالفت کرے مطلقاً. ہاں مطلقاً. خاموش رہو خاموش رہو, بیچ میں مت بولو, بیچ میں مت بولو, بیچ میں مت بولو. انس بھائی خاموش کراؤ اس کو, یہ اپنی جہالت کو اور اپنی رسوائی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے بیچ میں بول کر کے. نہیں بالکل نہیں. خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو, بالکل مت بولو. بالکل جس طرح میں ہمت سے خاموش رہتا ہوں تمہاری باری میں, تم اس طرح خاموش رہو. مفتی بنتے ہو, اپنے مفتی بناتے ہو, گمراہ کرنے کے لیے مفتی بنے ہو, گمراہ کرنے کے لیے بنے ہو. بیچ میں سنتے نہیں, رسوائی چھپانے کے لیے چلاتے ہو بیچ میں. تمہارا احمد یار خان نے میں دو چیز بیان کی, ایک درود و سلام کے متعلق اور ایک درود ابراہیم کے متعلق. جہاں درود و سلام کی بات آئی ہے وہاں جائز قرار دیا ہے, اور جہاں درود ابراہیم کی بات آئی ہے وہاں گناہ اور ناجائز ناقص کہا ہے. تم سے میرا سوال یہ مطالبہ یہ ہے کہ درود ابراہیم ناقص ہے اور درود ابراہیم نماز سے باہر پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے, اس کی دلیل تم دو گے, تمہارا مولوی یہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے, تم نے کہا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور درود و سلام کے متعلق اس کی مخالفت کرے وہ منافق ہے. تمہارا حکیم الامت منافق ہوا. میں نہیں کہتا ہوں, میں فتویٰ ہماری عادت نہیں ہے کسی پر فتویٰ لگانا. تم نے فتویٰ لگایا ہے ہمارے اوپر, انس بھائی کے اوپر, تو وہ فتویٰ تمہارے مفتی پر گیا ہے. اگر تم اپنے مفتی کو منافق نہیں کہو گے, تم جھوٹے کذاب ثابت ہو گئے. تمہارا حسد کینہ اور بغض صرف علماء دیوبند پر, دیوبندیوں پر ہے. تمہارا مولوی کتنی گستاخی کفر کر لے, تمہاری انگلی وہاں نہیں جاتی, تمہاری عقل وہاں نہیں جاتی, تمہاری عقل وہاں لقوہ زدہ ہو جاتی ہے. میری بات سن, بات ہوگی تمہاری. نہیں خاموش رہو خاموش رہو. تیسرا حوالہ میں نے دیا ہے, یہ فتویٰ رضویہ کا, کہ یہاں لکھا ہے کہ قیام کرنا, اس کے لیے قیام کرنا اور اس اعتقاد کے ساتھ, یعنی قیام کرنا اور ناپ پر ہاتھ باندھنا سلام پڑھنے کے وقت, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں, صحیح نہیں اور عقیدے کے خلاف ہے. آپ نے کہا تھا نا منافق, آپ نے کہا, آپ نے تسلیم کیا. میں نے کہا تھا, آپ نے انس بھائی کہا جو ہاتھ نہیں بندہ سلام پڑھتا ہے, آپ نے اس سے مشرک کہا. آپ نے کہا مشرک نہیں, منافق کہا ہوں. تو گویا آپ نے منافق مان لیا. تو آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو ناپ میں ہاتھ باندھ کر نبی علیہ السلام کی متعلق حاضر ناظر سمجھ کر جو یہ پڑھے وہ عقیدے کے خلاف ہے, صحیح نہیں ہے. اب لگاؤ اپنے اعلیٰ حضرت فتویٰ. اور آپ نے کہا ہم پڑھتے ہیں, نہیں تیسری بات آپ میرے حوالے کا جواب نہیں دے رہے ہیں. آپ تیسری بات یہ فتویٰ مسعودی کے اندر آپ کے عالم لکھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے, مشرک ہے. ورنہ قرآن پاک کی 3 آیت انہوں نے پیش کی ہے اس کے تائید میں آپ کو مشرک ثابت کرنے کے لیے. جب مفتی جمشید رضا کو مشرک ثابت کرنے کے لیے آپ کے عالم نے 3 آیت پیش کی ہے کہ یا رسول اللہ کہنا مشرک ہے. میرے حوالے کا جواب دو, اور تفسیر نجمی میں جو ناقص گناہ ناجائز کا ہے اس کا حوالہ مجھے دو. آپ کرو, سن لیجیے, ہو گئی بات پوری. میں آپ کی سنتا ہوں جمشید صاحب, آپ میرے نہیں سنتے. ہاں میں بولے, سنا نہیں سنا, میں نے اب تک سنا. میں نے جو مطالبہ کہ اس کو جواب دیں, 3 حوالہ کا جواب دیں, اور درود ابراہیم کو ناجائز اور گناہ کا اس کی دلیل دیں. آپ اب سن لیجیے, ہو گئی بات پوری. ابھی ایک باقی ہے موضوع, حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا, اس کا موضوع باقی ہے. ابھی حوالہ دوں گا آپ کو میں, پہلے اس کا دلیل دے. اب سن لیجیے, میری بات سنو, دیکھو سن لو, میری بات سنو, دیکھو میں آپ سے پیار سے بول رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, آگے نا بات سمجھ میں. دیکھو سن لو, میری بات سن لو. میں دیکھو معاملہ جب ایسا ہے تو میں آپ سے بالکل پوری بات کروں گا, ٹھیک ہے نا. اب سن لیجیے, میری بات سن لیجیے. دیکھو یہ میرا جو 11 بجے تک جو ٹائم رہتا ہے, میرا درس کا ٹائم رہتا ہے, پڑھانا رہتا ہے. آگے بات سمجھ میں نا. ابھی 10 بج رہا ہے, ابھی 11 بجے ہے نا, باقی 11 بجے تک. اب یہ جو میرا بچوں کا سبق نہیں ہو پایا, میں درس میں پڑھا رہا ہوں, بچوں کو خالی آپ جواب دے دیں, آپ بس اتنا جواب دے دیں. اب ارے بھائی, میرے پیارے بھائی, سن لو, تسلی سن لو, میری بات سن لو, اب ٹھیک تو ہے نا. بھائی کہنے پر مجبور ہو گئے آپ, کیونکہ آپ کے گھر سے, آپ کے فتوے سے آپ کے احمد یار خان نعیمی کو اور آپ کے مجدد میں نے منافق ثابت کیا ہے جناب. آپ بچ نہیں پاؤ گے. آپ کو بھائی کہہ دیا, آپ بچ نہیں پاؤ. بھائی تو ہندو کو بھی کہہ دیتے ہیں, تو آپ کیا ہندو ہیں کیا؟ ارے بھائی تو ہندو کو بھی کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی کہہ دیتے ہیں, ارے جاہل بھی بھائی کہہ دیتے ہیں. آپ کے یہاں بھائی کہنا آپ کے یہاں بھائی کہنا جائز نہیں ہے دیوبندیوں. ارے بھائی یہ تو میں کہنا, یہ تو میری بات سنو, یہ تو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے والی بات بول رہا ہوں, میں آپ سے بھاگ نہیں رہا. آگے بات سمجھ میں, ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے, اب لگ جائیں 10 میں, ایک حوالہ لے لیں آپ. ارے بھائی میری بات سنو یار. ہاں سن رہا ہوں. بات ہے نا جو میں نے کیا کہا, تم ٹھیک ہے نا, جو تم جتنے بھی یہ ٹھیک ہے نا, سب تم دھوکے دے رہے ہو, سارے باتوں سے, سارے پروف سے, سارے دھوکہ دیا. اس کے ذمہ دار آپ ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. آپ کے احمد یار خان نعیمی نے دھوکہ دیا بھائی, آپ کے احمد یار خان نعیمی نے دھوکہ دیا ہے. جواب تو دو. تو ایک منٹ سن لے, یہ دلیل نہیں ہوا, جمشید صاحب یہ دلیل نہیں ہوا. یہ دھوکہ جملہ کہنا یہ دلیل نہیں ہے, جواب نہیں ہے.
آگے بات سمجھ میں؟ یہ جواب نہیں ہے. دوسرا حوالہ دے دیکھیں. دوسرا حوالہ میں نے دیا ہے حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونے کے متعلق. یہ فتویٰ مظہریہ ہے. مفتی شیخ الاسلام مفتی اعظم محمد مظہر اللہ صفحہ نمبر 98 میں لکھتے ہیں. دیکھیں آپ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ وہ احادیث اس باب میں وارد ہیں جو اہل علم سے پوشیدہ نہیں، جو کم از کم اس کے سنت مؤکدہ ہونے پر دلیل ہیں، برخلاف اس کے حی علی الفلاح کے اوپر کھڑے ہونے کے متعلق کوئی ایک حدیث بھی میری نظر سے نہیں گزری. حی علی پر کھڑا ہونے کے متعلق ایک حدیث بھی نہیں گزری. کون کہہ رہے ہیں؟ مفتی مظہر اللہ، جو آپ کے شیخ الاسلام. گٹری مت باندھو، گٹری آ گئی نا بات سمجھ میں؟ پہلے تفسیر نعیمی کے حوالے سے بات ہوگی، نانی یاد نکالنی ہے. کب دو گے جواب کب دو گے؟ کب دو گے جواب کب دو گے؟ اس کا ٹائم لوں گا میں، ایسے دوں گا، آج سے پیچھے بھاگوں گا نہیں. کب دو گے جواب؟ تو میں نے یہ کہا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا مکمل طریقے سے. کون سا؟ ہاں تم نے میں نے کہا کہ یہاں تو حضور یہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی یہ تو صرف درود پاک کو اور کہہ رہے ہیں کہ درود پاک پڑھنی چاہیے. اب یہ بات آپ کا اعتراض یہ ہے کہ آپ کے جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس درود ابراہیم کو ناقص اور ناجائز گناہ لکھا ہے. آگے نا بات سمجھ میں؟ ہاں تو مجھے اس بات کا جواب دینا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ جواب تو آپ تو فتویٰ لگا دی اپنی مفتی پر، میں جواب دوں نہ دوں. آپ نے کہا تھا جو درود و سلام دونوں آ گیا. درود ابراہیم بھی اس میں آ گیا اور سلام بھی آ گیا اس کے اندر. یہ دونوں کی جو بھی مخالفت کرے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے وہ منافق ہے. آپ نے خود کہا ہے جواب میرے ذمے نہیں ہے، جواب آپ کے ذمے ہے. آپ جواب دو گے کہ آپ کے احمد یار خان نہیں میں منافق ہوا کہ نہیں ہوا. دوسری بات آپ کو ثابت کرنا ہے قرآن پاک سے آیت سے اور احادیث سے کہ کس علماء نے لکھا ہے یا کسی علماء نے لکھا ہے یا اللہ نے کہاں فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے کہاں فرمایا ہے کہ درود ابراہیمی نماز کے باہر پڑھنا گناہ ہے اور ناجائز ہے اور وہ درود ابراہیم ناقص ہے. آپ کو جواب دینا ہے، مجھے کیوں بھائی؟ جواب آپ کو دینا ہے. میری بات سنو. ہاں بولو. میں نے تم سے کیا بتایا؟ سب سے پہلی بات دیکھو، اس ٹائم پہ پڑھائی کا ٹائم چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا تو عشاء کے بعد بات کرو. شروع میں کیوں بول دیا آپ نے؟ وہ نہیں بولا آپ نے. شروع میں کیوں نہیں بولا آپ نے؟ ابھی جب لاجواب ہو گئے، بے بس ہو گئے اور اپنے آپ مفتی کو منافقت نفاق کے گٹر سے نکالنے میں مجبور ہو گئے، نکال نہیں پائے مفتی جمشید رضا، تو آپ بول رہے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ مفتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ڈنکا پیٹتے ہیں، آپ کے علم کی یہ حالت ہے. اپنے احمد یار خان نہیں، دیوبندیوں پر تو فتویٰ لگاتے ہیں منافق ہونے کا، اور اپنے احمد یار خان نعیمی کو بچا نہیں پا رہے ہیں. یا رسول اللہ کا تو یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اب جو مشرک ہو رہے ہیں اپنے مسعود صاحب کے فتوے سے، اس کا کوئی جواب نہیں آپ کے پاس. جب لاجواب ہوتے ہیں تو بہانہ بازی کرتے ہیں آپ. چاہیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز والے گناہ پتا مشرک ہے. اب مفتی احمد یار خان نعیمی تو خود کہہ رہے ہیں کہ درود و پاک پڑھنی چاہیے اول آخر ہر وظیفے کے. میں نے کہا منع کیا؟ میں نے تفصیل سے بتایا. میں نے دو بات انہوں نے کہی ہے، ایک درود سلام کے لیے اور درود ابراہیم کے لیے. جہاں درود و سلام کی بات آئی وہاں انہوں نے کہا پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں، اس کو جائز قرار دیا. لیکن جہاں درود ابراہیمی کی بات آئی اس پر خلاصہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ناقص درود ہے کہ اس میں سلام نہیں ہے، نماز کے باہر پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. یہ بات کہی ہے، تم خالی اوپر کی بات پکڑ رہے ہو اور درود ابراہیم کی عبارت سے تمہارا احمد یار خان منافق ہو رہا ہے تمہارے فتوے سے. تم اس کو وہاں جا نہیں رہے ہو، وہاں پہ تعویل کر رہے ہو، چھپا رہے ہو اس کو. نہیں کر رہا، ارے میں بھاگ نہ رہی ہے نہیں رہا. میرے بات میں تم سے بات کروں گا بھائی، میں منع کر رہا ہوں. آگے کبھی نہیں کرو گے تم، کبھی نہیں کرو گے. مر تو سکتے ہو، زہر کا ڈرم تو پی سکتے ہو، لیکن تمہیں نہ ہدایت ملے گی، نہ تم جواب دو گے، نہ تم ہم سے بات کرو گے، نہ تم اپنے نفاق اور شرکیہ اور کفریہ والے دھرم سے تم توبہ کرو گے. آگے نا بات سمجھ میں؟ ہاں کیا ڈھیلی کرنی ہے تمہاری اسی بات پر پجمے ڈھیلی کروں گا. آگے نا بات تمہارے بس میں نہیں ہے. بات کرنی مجھے تم باطلوں کی صلاحیت اور علمی لیاقت پر پورا اعتماد ہے کہ تم ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دو گے، چلا سکتے ہو، چیخ سکتے ہو، خودکشی کر سکتے ہو اور زہر کا ڈرم پی تو سکتے ہو، لیکن علی اصغر سے سنجیدگی کے ساتھ شرائط طے کر کے بات نہیں کر سکتے. یہ میرا دعویٰ ہے. بڑھ سکتے ہو، جھوٹ بول سکتے ہو، دھوکہ دے سکتے ہو، منافقت تمہارے. پہلی بات تو یہ ہے میں اگر اپنے گھر کی کتاب دیتا تو تم مجھے جھوٹا کچھ بھی بول سکتے، تمہاری مرضی. لیکن میں نے تمہارے گھر سے حوالہ دیا ہے تو جھوٹا اپنے احمد یار خان نعیمی کو بولو،
प्रोफेसर मसऊद को बोलो, बोलो ना। मुफ्ती जलालुद्दीन चिश्ती साहब इतना दौड़ा दौड़ा के भागा क्या मारते हैं। वो मुफ्ती है, मुफ्ती है, मुफ्ती है वो। मुफ्ती जलालुद्दीन चिश्ती साहब मुफ्ती है, मुफ्ती बन गए हो। हाँ सुन लो, मुफ्ती हनी, मुफ्ती कलीम हनफी जो अच्छा, मुफ्ती जलालुद्दीन मुफ्ती है, वो तो आलिम भी नहीं है, वो अपने आप को हाफिज बोलता है और वो आलिम नहीं है, उसके पास कोई सनद नहीं है, आज तक सनद साबित नहीं कर पाया, तो उसे मुफ्ती बना दिया। मुफ्ती कलीम हनफी साहब जो उनके सब तुम्हारी बात हाँ बात हुई है, मैंने धज्जियां वैसे उड़ाई है, माँ बहन की गाली देकर भागा है वो। अरे नहीं, तुम जो पजामे ढीले हुआ तुम भाग जाओ, माँ बहन की गालियां देकर भागा है वो। अरे भागा नहीं, मैंने तुम्हारी मुफ्ती जमशेद रजा साहब आपकी तमाम ज़ुर्रियत को, चाहे आला हो या अदना हो, छोटा या हो बड़ा हो, ठीक है, हर आपकी ज़ुर्रियत को ये यकीन है कि अली असगर से बात करना ऐसा है कि अपने गले पर कुफ्र का तौक पहनना है, इसलिए आपकी कोई ज़ुर्रियत अली असगर से बात करने की हिम्मत नहीं करती। वो कहते हैं कि चलो भाई कुफ्र का तौक हमारे दिल का कुफ्र का फतवा या कुफ्र उनके दिलों के अंदर है, ठीक है, लेकिन अली असगर से बात कर लेंगे, तौक तो पहना दिया, सब लोग देख लेंगे, इसलिए मुनासिब नहीं है। जिस तरह आप जान छुड़ा रहे हैं, आपके सब ने जान छुड़ाया, आपकी अगर हिम्मत है, अगर आप अपने जलालुद्दीन को मुफ्ती मानते हैं तो आप मुझसे बात करा दें, मेरे साथ बात करा दें। अभी बात करेंगे, बिल्कुल कराऊं बात में, कराओ, अभी लगाओ। चलो हाँ, अभी तो बोल रहे थे पढ़ा रहा हूँ, अभी बोल रहे चलो बात करा रहा हूँ। देखो सामीन, जब लाजवाब हो जाएगा, सामीन देखें, जब ये लाजवाब हो गया तो बहाना बना रहा था, मैं मदरसा में बच्चे पढ़ा रहा हूँ, जब जलालुद्दीन से बात करने का बोले हाँ चलो लगा रहा हूँ। अभी तुम्हारे पास बच्चे, तालीम और इल्म और दरसगाह मदरसा कुछ नजर नहीं आया तुमको। अरे मेरी बात सुन लो, चल बात कर, कोई बात नहीं, बात करा, चल बात करा, चल बात करा, चल बात करा उससे मेरी। अब तूने बोला बात करा मेरी, बिल्कुल ठीक है ना, ले बात करा। हाँ ठीक है, आप रुक जाइए, शाम को बात करेंगे। अब भागा सामीन देखें, भागा। अभी जब मैं पकड़ कर लिया, उसके दजल को, फरेब को, धोखे को मैंने वाज़ेह कर दिया कि वो जलाल, अभी तो बोला था मदरसा में हूँ, पढ़ा रहा हूँ, टाइम नहीं है, और अभी जब बोला कि जरा बात करा उससे, तो बात कराने जा रहा था, तो वो बात आधा घंटा 1 घंटा भी तो हो सकती थी ना, लेकिन जब मैंने कह दिया कि तू अभी तो बोल रहा था मदरसा में हूँ, फिर तेरे पास टाइम कैसे निकला है, तो बोले चल मैं रात को बात कराता हूँ। देखो किस तरह भाग जाते हैं, तो ये अली असगर तेरी नस नस से वाकिफ़ है, जकड़ता है शिकंजे में, ऐसे जकड़ता है कि तुम कहीं भाग नहीं सकते, तुम बेबस हो। जमशेद रज़ा, तेरी धज्जियाँ मैंने ऐसी उड़ाई है, तुझे भी और तेरे अमरोहा के मुफ्ती मुजाहिद को भी और एक को भी, सबको मैंने धज्जियाँ ऐसी उड़ाई है, आज मेरे नाम से कांपता, जिस तरह तू कांप रहा है अभी, उस तरह लाजवाब होकर भागा जिस तरह तू आज लाजवाब हुआ है, उस तरह वो अपने आपे से बाहर हो गया। कोई जुमला इस्तेमाल कर रहा है तो पता नहीं क्या समझता है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है उसको, क्या जुमला इस्तेमाल करें। तू भी ऐसे ही कर रहा है, अभी बोला था मदरसा में हूँ, तालीम हूँ, बस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, टाइम नहीं है, रात में बात करेंगे। जलालुद्दीन की बात बोला, हाँ चल जलालुद्दीन को ले। अरे मेरी बात सुनो, अगर मैं इस बात झूठ बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चे को दर्स करना, तो आप अनस भाई से पूछ ले अपने। फिर तो क्यों बोल रहा है जलालुद्दीन बात कराऊंगा, क्यों बोल रहा था, क्यों बोला मैं, क्यों बोल रहा है जलालुद्दीन बात कराऊंगा, क्यों बोल रहा था तू, क्यों बोल रहा जलालुद्दीन बात कराऊं अभी मैं, क्यों बोल रहा तू? अरे भाई तो बोलना कोई गलत गुनाह है क्या? मैं मतलब तो फिर जब उस वक्त तेरे को मदरसा क्यों नजर नहीं आया? क्यों उस वक्त तेरे को मदरसा, बच्चे क्यों, तालीम नजर क्यों नहीं आई? तो तालीम तो अभी मुझे नजर आ रही है ना, तो फिर उस वक्त क्यों बोल दिया तो जलालुद्दीन बात कर? हाँ बात करा रहा हूँ, हाँ बात। आप चलो मेरी बात सुनो, अब तो मैं आपसे बात कराऊंगा ना, तो मैं अनस भाई से पूछ लूं, मैं मदरसा के अंदर। फिलहाल तू लाजवाब हो चुका, ना तफसीर नईमी की इबारत दरूद इब्राहिम को गुनाह और नाजायज़ करार दी, उसके पास, उसके मुताबिक तेरे पास कोई दलील नहीं है कि तेरे अहमद यार खान नईमी ने किस दलील की बुनियाद पर कहा है। और अगर दलील तू दे भी दे दी, अगर तू दलील दे भी दिया, तो तूने जो कहा कि मुनाफिक है तो दरूद इब्राहिम मुखालफत करे, तो यहाँ तो मुखालफत की है, साबित कर दो उसको मुनाफिक। मैंने मुतलकन सलाम बोला, आगे बात समझ में ना? तो मुतलकन के अंदर दरूद इब्राहिम आया कि नहीं आया? दरूद इब्राहिम आया कि नहीं है मुतलकन के अंदर, कि दरूद इब्राहिम उससे बाहर है? वो एक जुज है, जुज की बात चल रही है, यहाँ कुल की बात तो चल रही है। फतवा जुज पर भी चलेगा ना। जब कुल बात आ गई, कुल के अंदर जुज भी आ गया, कुल के अंदर जुज भी आ गया। जुज के अंदर कुल नहीं आता, लेकिन कुल के अंदर जुज आ गया। जब तो कुल की बात कही दी तो उसके अंदर दरूद इब्राहिम भी आ गया, और दरूद इब्राहिम की मुखालफत करना तेरे नज़र मुनाफिक है, और तू अपने अहमद यार खान ने मुनाफिक कह दिया। बात आगे बात समझ में ना है? आगे तेरी अपनी बात तू समझ, तेरी बात समझ में नहीं आ रही। जब इसमें लिखा हुआ है, मेरी बात सुनो, तुमने क्या कहा? दरूद सलाम पढ़ना। मैंने क्या कहा कि भाई जो भी इंसान मुसलमान होने का दावा करे, वही बात। जलालुद्दीन से बात करा, तू जवाब दे नहीं पा रहा। जलालुद्दीन उसका जवाब मैंने दे दिया। चल जलालुद्दीन बात करा, जलालुद्दीन बात करा, फिर क्यों बात को तूल दे रहा है तू? भाई मेरी बात सुनो, अरे अनस भाई तो यही महल्ले के रहने वाले हैं, कोई हमसे भाग रहे हैं कि मैं तो इनके पास रहता हूँ, हमसे मिलना जुलना रहता, सब कुछ रहता। आगे फिर क्यों मुशरिक, फिर मुनाफिक क्यों कहता है तू? जब मिलना जुलना तेरा रहता है तो तेरे अंदर से जहर और कीड़ा क्यों नहीं निकलता?
جب ملتا ہے جلتا ہے کھاتا ہے وہاں جا کر کے ان کے پیسے لیتے ہیں. تمہاری پیچھے نماز وہ پڑھتے ہیں, تمہارا عالم نے لکھا ہے دیوبندی اگر نماز پیچھے پڑھے تو بھی نماز نہیں ہوتی رضا خانی کی, تو نماز پڑھ کر وہ تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تمہاری نماز برباد ہوتی ہے. اتنی بات سمجھنے کے باوجود بھی جو تم اس کو الگ نہیں کر رہے ہو, اور تم کہہ رہے ہو اگر تم ملتے جلتے سب کچھ کرتے ہو پھر منافق کیوں کہتے ہو اس کو؟ منافق کیوں کہتے ہو؟ تمہارا نزدیک منافق مسلمان ہے کیا؟ تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ, اور تمہارا عالم نے لکھا ہے دیوبندی کے آگے بھی نماز نہیں ہوتی, پیچھے تو کیا, یعنی بریلوی اگر امام ہو دیوبندی پیچھے ہو تمہاری نماز نہیں ہوتی, اور تم منافق کیوں کہتے ہو پھر اس کو؟ ارے ٹی وی کے مریض سن پہلے, تو کہاں سن رہا ہے میری؟ ارے ٹی وی کے مریض سن پہلے مریض تو تو ہے, ارے کفر کا شرک کا مریض ہے تو. ذرا پروفیسر مسعود نے کہا ہے یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے, تو مشرک شرک کا بیمار ہے تو. جہل کے نطفے ابو لہب کا خون سن پہلے میری بات. کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ خون ابو لہب کے نطفے یہ سکھتا ہے انس بھائی, تمہارا مفتی یہ سکھا ہے. انس بھائی تمہارا مفتی یہ سکھا ہے, تمہارے اعلیٰ حضرت کے مسجد کا امام یہ سکھا ہے. جب کوئی جواب نہیں تو گالی دینا شروع کر دیا, جب تمہارے پاس جواب نہیں تو گالی دینا شروع کر دیا. تم کو پتہ ہے آج تک کسی تبلیغی دیوبندی نے اپنے مسجد کے مصلی کو کوئی منافق کہا ہو کہ تو منافق کے کام کر رہا ہے؟ وہ نصیحت کرتے ہیں, پیارا محبت سمجھاتے ہیں, تو فتویٰ لگاتے ہیں تو اتنا بڑا کمینہ ہے, اور مفتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے, تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اپنے حکیم الامت پر لگا دیا فتویٰ منافق ہونے کا. ارے منافق ہونے کا فتویٰ, کفر کا فتویٰ تمہارے اوپر علماء دیوبند پہ لگا ہوا ہے. کہاں کس نے لگایا کس نے لگایا ہے فتویٰ ہمارے دیوبند کے علماء پر؟ کس نے لگایا ہے؟ بالکل عناصر اربعہ جو ہے نا تمہارے عناصر اربعہ, کس نے لگایا ہے؟ مکمل طریقے سے دین سے گمراہ ہیں. فتویٰ کس نے لگایا؟ بالکل مکمل طریقے سے کس نے لگایا فتویٰ؟ کس نے لگایا؟ ارے فتویٰ کس نے لگایا؟ فتویٰ کس نے لگایا؟ سامعین یہ بول رہا ہے ہمارے اکابر کافر ہیں, لیکن سامعین دیکھیں میں نے اس کے پرسنل پہ حوالہ بھیجا ہے, اس نے نیٹ بند کر دیا ہے. اس سے پہلے تمام حوالے گئے سامعین, لیکن ابھی اس نے نیٹ بند کر دیا ہے. یہ اس کی کتاب میں سامعین دیکھیں میں نے ایک حوالہ بھیجا ہے, سراج الاخبار, مولوی محمد کرم الدین دبیر لکھتا ہے ایک بے نظیر فاضل کی وفات, اس خبر کے سننے سے ہم کو سخت رنج و قلق ہوا ہے کہ حضرت مولانا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی, یہ ان کی تاریخ لکھتا ہے, وفات کی تاریخ ہے, انہوں نے لکھا ہے دنیا سے رحلت دنیا جہاں فانی کو الوداع کہہ دیا. آگے لکھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہتا ہے مولانا مغفور کی وفات بے شک ایک قومی حادثہ ہے. اور نیچے لکھتا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ حق تعالی مولانا مغفور کی روح کو اپنی جوار رحمت میں جگہ بخشے اور اس کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ کافر کہہ رہا ہے. اس کا کرم الدین دبیر سامعین جو ہے مسلمان کہہ رہا ہے, جنتی کہہ رہا ہے, صرف مسلمان نہیں جنتی کہہ رہا ہے, اور مغفرت ہو گئی یہ کہہ رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کافر. تو کافر کون ہوا؟ تو ایسا کچھ نہیں, ماں کے پیٹ سے کوئی علم سیکھ نہیں آیا. اتنا بڑا مفتی ہے بنا کہ ہر پوری حدیث کا جی بیٹھا ہی بن گیا. ماشاء اللہ صرف تسلیم کر لیا کہ ماں کے پیٹ سے مفتی بن کے نہیں آیا ہے کہ اس کو ہر بات کا جواب دے دے. آج تیرے پاس جواب نہیں, لاجواب ہو گیا تو ماشاء اللہ تیری دھجیاں اڑا دوں گا. حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح پر کھڑے ہونے کے متعلق تیرا عالم کہتا ہے اس پر ایک بھی حدیث نہیں میری نظر سے نہیں گزری, حدیث نظر سے نہیں گزری, ٹھیک ہے. اور آگے لکھتا ہے حیا علی الفلاح کے متعلق دوسری دلیل میں تم کو دے دوں. یہ تمہارا یہ شرح مسلم شریف, یہ تمہارا یہ غلام رسول سعیدی کہتا ہے, یہ میں نے حوالہ دیا دیکھیں صفحہ نمبر 1101 میں لکھتا ہے, اور قاعدہ یہ ہے کہ مستحب کے ترک پر ملامت نہیں کی جاتی, یعنی حیا علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہے. اور کہہ رہا اگر کوئی ترک کر دے, کوئی چھوڑ دے, کوئی نہیں اٹھے تو اس پر تنقید نہیں کرنا چاہیے, تعان تصریح نہیں کرنی چاہیے, بری نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے. اس لیے بزرگ اقامت کے وقت پہلے سے کھڑے ہو جائیں, ان کو ملامت نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس لیے لکھتا ہے اس لیے جو لوگ اقامت کے وقت پہلے سے کھڑے ہو جائیں ان کو ملامت نہیں کرنا چاہیے, اور مستحب کے ساتھ واجب کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کسی مستحب کو ترک کرنے میں اتنی قباحت نہیں ہے جتنی کسی مستحب کو واجب قرار دینے میں قباحت ہے. تم جب کوئی تمہارے یہاں مسجد میں حیا علی الفلاح پر کھڑا نہیں ہوتا, تم تنقید کرتے ہو تو گویا تم نے اس کو واجب مان لیا, اور بہت بری چیز ہے یہ. بولو میں دلیل پڑھ رہا ہوں, میں حوالہ پڑھ رہا ہوں. میرے پیارے بھائی, ارے یہ قاری صاحب بات کر رہے ہیں, مفتی صاحب اوپر بچوں کو پڑھا رہے ہیں. کون قاری ہیں یہ؟
ये संभल के یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت سے ہیں؟ ارے اعلیٰ حضرت مسجد میں ہی پڑھاتے ہیں یہ بھی بچوں کو. اچھا ہاں کیا بول رہے ہیں قاری صاحب؟ میں قاری صاحب میں کہہ رہا تھا عالم صاحب آپ جو بھی ہیں قاری صاحب یا عالم صاحب میرے پیارے دوست میرے پیارے بھائی یہ باتیں یار سامنے کی ہیں مطلب ایسا نہیں دیکھو آپ بھی ڈیوٹی کر رہے ہو آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا نام ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور انہیں بھی پتا ہے میں انہیں بھی اس کا سمجھانے کا میرا مطلب یہی ہے ان کے لیے بھی تو یہ خالی ٹائم میں آ کے آمنے سامنے بات کریں ایسا نہیں ہوتا یار. ٹھیک ہے تو ایک کام کریں نا ایک کام کریں نا آپ وہ بھی بتاؤ تم عالم ہونے کے بعد تم پڑھے لکھے ہونے کے بعد تم بڑے بڑے ہونے کے بعد تم ایسی باتیں کرو گے تو عوام کیا سوچے گی؟ میں کر رہا ہوں بھائی آپ کے مفتی صاحب نے منافق کہا ان کو اب ان کو تنبیہ نہیں کر رہے ہیں آپ. میری بات سنیں تو مجھے میں نے کیا بات کی میں نے تو قاری صاحب آپ پیار سے بات کر رہے ہیں بتائیں آپ کے مفتی صاحب منافق کہہ رہے ہیں ان کو کیا مفتی کی شان ہے؟ میں نے تو کہا آپ کے احمد یار خان نعیمی نے خود میں نے حوالہ آپ کے پرسنل میں بھیج دیا دیکھ رہے نا آپ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ درود ابراہیمی نماز کے پڑھنا باہر پڑھنا ایک گناہ ہے اور ناجائز ہے. تو ناجائز درود کو ہم لوگ نہیں کہتے. انہوں نے کہا جو مخالفت کرے وہ منافق ہے. مخالفت کس نے کی؟ تو مفتی جمشید کو جواب دینا چاہیے کہ بھائی یا تو انہوں نے غلط کیا ہے یا ان کو کہنا چاہیے کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے. بھائی منافقت تو انہوں نے دکھائی میں تو جواب دے رہا ہوں بھائی میں دلیل دے رہا ہوں. آپ کے مفتی پاس کوئی دلیل نہیں ہے صرف فتویٰ ہے ان کے پاس ہیں یہ سوچیں نا آپ. اور حیالہ پر کھڑا ہونے کے متعلق اب انہوں نے تنقید کی انس بھائی سے تو یہاں پہ آپ میں نے 2 حوالہ دیا ہے. آپ کے گھر کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ حیالہ پر جو کھڑا نہ ہو اس کو تان تسلی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. جو آدمی حیالہ پر کھڑا ہونے پر جو تنقید کرے وہ ایسا ہے مستحب کو واجب بنا رہا ہے اور بڑی بری بات ہے یہ. آپ کے عالم کہہ رہے ہیں بھائی میں نے حوالہ دے دیا. پھر کیوں یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں آپ لوگ؟ جب آپ کے گھر ثابت ہے ایسی باتوں پر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کسی کا دل دکھانا نہیں چاہیے تو آپ لوگ کو شریعت کا پاس لحاظ نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا آپ لوگ صرف کھانے پینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ شریعت پہ نگاہ نہیں ہے آپ کی؟ میری بات سنیں تو ایک بات اگلی یہ لیڈیزوں کا کام ہے کہ ایک کی 4 بنا کے کھڑی کرنا ٹھیک ہے. ہاں صحیح کہا آپ کے مسلم لیڈیز عورت کا کام کیا ہے. میری بات منافق نہیں منافق کہا اس نے. آپ کے جمشید صاحب نے لیڈیز کا کام کیا ہے کہ منافق نہیں ہے جس کو اس کو منافق کہا ہے انس بھائی کو جبکہ آپ کے گھر میں بات موجود ہے ان کو منافق کہنا چاہیے. عورت جیسے بات کرتا ہے آپ کے مفتی جمشید صاحب. آپ کے جملہ پہ جواب دوں گا. آپ جملہ قاری صاحب جملہ سنبھل کے یا استعمال کریں. جو جملہ استعمال کریں گے میں علی اصغر ہوں آپ کو پتہ ہے آپ کے جمشید کے میں نے آپریشن کیا ہے آپ کے مفتی مجاہد کا بھی آپریشن کیا ہے. آپ کے بڑے الحمدللہ میرے سے بات نہیں کر سکتے. آپ کو یقین اگر نہ ہو کسی سے بات کرا دیں میری اور سنجیدگی سے بات سرائے طے کر کے بات کرا دیں. یہ جملہ غلط جملہ استعمال نہ کریں. آپ میں جواب دوں گا پھر آپ کو. سنو میری بات سنیں میں تو ایک چھوٹا سا ہوں مگر میں ایک بات بتاؤں حضرت یہ باتیں فونوں پہ نہیں ہوتی. اگر ماں نے دودھ پلایا نا ان کی بھی یا تمہاری بھی میں تو صاف کہتا ہوں. کہاں لکھا ہے فون پہ دن کی بات نہیں ہوتی؟ جواب دیں دلیل دیں. میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ دین کی بات نہیں ہوتی. تو ایک دن کی بات نہیں ہے. میری بات سنو میں نے یہ نہیں تو کہا آپ نے بغیر تحقیق کے کیوں بات کرتے ہو؟ دلیل نہیں ہے آپ کے پاس بھائی. میں نے کہا جملہ سنبھل کے استعمال کریں. آپ پھنسنے آئے ہیں کہ بچانے ہیں جمشید کو. آپ کیا آپ اگر جمشید کو بچانے کے لیے آئے ہیں بچا ہے آپ پھنسے نہیں. جملہ ایسا استعمال کریں. آپ نے کہا کہ بھائی یہ فون پہ دین کی بات نہیں ہوتی. کہ فتویٰ بتائیں مجھے آپ ایک. میں نے کہا میں نے فون پہ دین کی بات نہیں ہوتی تو پھر بات کرو نا. پھر بھاگ کیوں نہیں بھائی؟ پھر بھاگ کیوں رہے ہیں؟ بھائی ہاں آپ ریکارڈنگ بھیج دیں گے مجھے؟ ریکارڈنگ چینل میں آ جائے گا. نہیں میں نے جو غلط بولا ہے آپ مجھے ریکارڈنگ بھیج دیں گے. آپ نے کہا فون پہ بات نہیں ہوتی. بھائی دین کی بات کر رہا ہوں. دینی بات ہے. آپ کی کتاب کو آپ دین نہیں مانتے. بے دینی کتاب ہے آپ کے یہاں. بول دیں آپ تو پھر میں آپ کی کتاب نہیں بھیجوں گا آپ کو. آپ مجھے حوالہ دے دیں. آپ کی جتنی کتابیں میں بھیج رہا ہوں سب بے دینی کتاب ہے تو میں گفتگو کرنا ہی چھوڑ دوں گا فون پہ. میں تو آپ آمنے سامنے آ جائیں نا. کیا بات ہے اس میں خامی کیا بتانا مجھے؟ اس میں کیا کریں؟ مطلب دوسرے کے یہاں ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں دوسرے کے یہاں ایک ذمہ داری کا کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم الگ اپنے مطلب کام شروع کر دیں. ہاں اچھا ٹھیک ہے. آپ مدرسہ پڑھاتے ہیں تو آپ کو مدرسے سے وہ فارغ کر کے فون پہ بات نہیں کر سکتے. ایک آدمی ایک دوسری اسٹیٹ سے آپ وہاں جا کر 2-3 دن کے لیے بات کر سکتا ہے. 1 گھنٹہ آپ دے نہیں سکتے تو آپ کے لیے تو آدمی 3-4 دن دے گا. یہ آپ بات بکواس کر رہے ہیں نا. آپ جان چھڑانے کی بات ہے جناب. تو آپ کے مفتی کو بول دینا کہ وہ فون میں شروع میں کیوں نہیں کہہ دیا کہ آمنے سامنے بات کرو. دیکھو آپ نے مفتی سمجھاؤ جمشید کو کہ گمراہ نہ کرے. ٹھیک ہے وہ امامت کر رہا ہے امامت کرنے دو اس کو. ہمارے ساتھی کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے. اچھا ورنہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ سامنے ہی بات کر سکتے ہیں ہم. لیکن جب وقت آئے گا ابھی وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے ابھی فون پہ بات کرنے کی جب بے دینی ثابت کر دیں گے آپ کہ فون پہ بات کرنا بے دینی ہے
تو میں چھوڑ دوں گا فون بات کرنا. دلیل دے پہلے, اس سے پہلے آپ لوگ بات مت کرنا بھاگ لاجواب ہو کر کے کہ آمنے سامنے آ جاؤ. جتنے لوگ قاری صاحب آج تک جتنے آپ کے بڑے بڑے نے فون کیا جب لاجواب ہو گئے یہی کہا کہ ہمت ہے سامنے آ جاؤ. ارے ہمت ہے ابھی دلیل کا جواب دے دو نا. جبکہ آپ کے گھر سے 3 درود پاک کے متعلق 3 باتیں غلط کہی گئی, ناقص, گناہ اور نہ. بتائیں کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے درود ابراہیم گناہ ہے, پڑھنا گناہ ہے؟ یہ بات آپ ان سے کریں یا آپ وہ تم سے کریں, یہ بات تو آپ ان سے کریں, تو آپ جس لیے وہی بات کریں, جتنے سمجھے ہوئے ہیں آپ ہم پہ اتنا ہی رہنے دیں. تو آپ اسی معیار کی بات کریں نا. میری بات سنیں جی, ہو سکتا ہے دونوں کے چکر میں ہم گمراہ ہو جائیں, برا مت ماننا. وہ تو اس لیے آپ اپنے بڑے بڑے آپس میں بات رکھیں. تو قاری صاحب دیکھیے میری بات سنیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر بڑے نہیں ہیں وہ جملہ استعمال کریں جو آپ کا معیار, آپ کے معیار کا ہو. ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پڑھائی کا ٹائم ہے, یہ جو بھی بات کرنی ہے یا تو آپ اس طرح کی بات میں منع کہاں کر رہا ہوں. جب وہ پڑھائی کی بات کرے فون کاٹ دینا چاہیے ان کو, پھر وہ بول رہے ہیں چلو جلال الدین بات کر لو. دوسری بات یہ بھی حضرت, میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ آپ کو جو کب اس بات کا کب پتہ چلا ہے, صحیح بتانا. کیا نام ہے اس بات کا, جو انس بھائی سے ملاقات ہوئی ہے, اس بات کا کب پتہ چلا آپ کو؟ وہ سب باتیں کیا فائدہ آپ کو نہیں بھائی. جب ایک آدمی گمراہ کر رہا ہے جب پتہ چلے گا تو آپ کو آپ بتائیں کہ آپ کے کوئی دوست احباب کو کوئی گمراہ کرے, آپ کیا کہیں گے؟ چلو گمراہ کرنے دو اس کو. بھائی جب میرے سامنے چیز غلط نظر آ رہی ہے, میری ذمہ داری ہے میں اپنے ساتھی کی ایمان کی حفاظت کروں. جو گمراہ کر رہا ہے اس کی پول پٹی کھول دوں, میں تو کھول دیا میں. میری بات سنیں حضرت, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اپنے مطلب بستر پہ لیٹا ہوا ہے یا اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ایک آدمی لے کر ہمارے پاس تمنچا ہے, ڈنڈا اٹھا کے مارنے کے لیے, تو وہ تو بےچارا مرے گا ہی پھر. مانو گے؟ نہیں. قاری صاحب ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, کوئی تمنچا لے کے مان رہا ہے, وہ تمنچا آپ کی کتاب ہے, میں اپنی کتاب نہیں دوں, وہ دھماکہ آپ کی کتاب ہے. تو یہ آپ کے علماء کی غلطی جس دھرم کو آپ اپنائے ہوئے ہو کہ آپ کو مگر آپ نے جو بات کری ہے, آپ کے پاس میں اس ٹائم سب چیز رکھی ہوئی ہے, ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ حوالہ وہ بھی دے سکتے ہیں اس طریقے جس طریقے سے آپ دے رہے ہیں میرے بھائی. ایک ذمہ داری آپ لے لیں, ایک ذمہ داری آپ لے لیں, پھر عشاء کے بعد ہو جائے گی. ایک کام کریں, تمام حوالے اکٹھا کرنا بولو اس کو, اور جم سے مجھ سے بات کریں 9 بجے. مجھے تو کہہ رہے ہیں نا آپ کہ آپ لے لیں اس بات کی ذمہ داری, میں جس سے لباؤں گا نا تو پھر آپ جانے دیکھنا. ہاں کر لیں گے. میں مفتی جمشید کو نہیں لوں گا, پھر میں مفتی فاروق کو لوں گا. گندگی اس نے پھیلائی نا, سب کون کرے گا؟ میں مفتی فاروق کو لوں گا. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اس بات کی ذمہ داری لیں, میں آپ کو جواب دلوا دوں مفتی فاروق سے. آپ ذمہ داری لیتے ہیں؟ رہنے والا ہوں بھائی, ذمہ داری لیتے ہیں آپ؟ جی. کہاں کا ہے وہ؟ کشمیر کا؟ میں سنبھل کا رہنے والا ہوں. بات کرا دیں گے آپ؟ بالکل بات کراؤں گا آپ کی. نہیں بات کرائی تو آپ جی نہیں کسی کی بات کس پہ کرائیں گے آپ؟ آپ کی بات یہ کرائی جائے گی جیسے وہ کہیں گے. آپ کو اگر آنا پڑے گا وہ جلسے میں جہاں آئیں گے آپ کو آنا پڑے گا وہاں. ہو گیا نا وہ مناظرہ ہی کرتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. قاری صاحب آپ نے کہا میں چھوٹا ہوں, میں نے کہا چھوٹے ہیں, وہی معیار کی بات کریں آپ کو پتہ ہے کہ مناظرہ میں شرائط طے ہوتی ہے, کہاں بھی بات ہوگی, پتہ ہے آپ کو؟ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں جہاں بلائیں گے وہاں آنا پڑے گا؟ اپنے معیار سے اوپر کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں آپ کو اپنے علاقے کی تو بات کر رہا ہوں. نہیں, یہ اصول مناظرہ کے خلاف ہے بھائی. شرائط دونوں کے متفقہ فیصلے طے ہوتی ہے, اور آپ اپنی طرف سے بول دیے آپ جہاں بلائیں گے یہاں جاؤ. آپ اپنے وہ اس معیار کے آپ نہیں ہیں, کیوں بات کر رہے ہیں اس معیار کے بعد؟ ارے بھائی میں مناظری بات کر رہا ہوں, آپ تو ان سے بات کر لینا. تو جب آپ مناظر نہیں ہے, مناظری بات کیوں کر رہے ہیں آپ تو اس معیار کا ہے ہی نہیں. خود تسلیم کر رہے ہیں اس معیار کے نہیں ہے, اور وہاں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ کو ذلیل ہونے کا بہت شوق ہے کیا؟ آپ کو ذلیل ہونے کا بہت شوق ہے کیا؟ دیکھو مجھے آپ نے پہچانا نہیں. میں آپ کی پوری ضرورت کی پہچانتا ہوں بھائی. کون کیسا ہے یہ آپ کے اندر؟ ایک بھی آدمی صحیح نہیں ہے, سب بد زبان ہے, فحش گو ہے. ابھی دیکھو میرے بھائی, آپ دعوت اسلامی کو جانتے نہیں. دعوت اسلامی کسی کو بدتمیزی بولتی نہیں ہے. دعوت اسلامی کے اوپر الیاس ستاری کے اوپر عبدالستار حمدانی اور آپ کے تاج الشریعہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. ہاں یہ دیکھیں, ابلیس کا رقص اور فیضان سنت دونوں عبارت کو لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گستاخی کرنے کی بنیاد پر آپ کے اوپر, آپ کی الیاس ستاری کے اوپر پوری مکمل کتاب ہے دعوت اسلامی ایک المیہ, عبدالستار حمدانی کی کتاب لوڈ کریں. آپ کے الیاس ستاری کو آپ لوگوں کو منافق, دجال, نبوت کا دعویٰ کرنے والا تمام چیزیں لکھی ہیں. کتاب پڑھی آپ نے؟ نہیں پڑھی؟ اور بتائیں. ارے نام لکھ رہے نا آپ, دعوت اسلامیہ ایک المیہ. الیاس اتار اور اتاریوں نے
اپنے خیال میں اپنے اللہ ستار کو نبی مانا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں قاری صاحب, میں آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے گھر کی ایک بھی حوالہ, ایک بھی کتاب نہیں دیتا, میں اپنے گھر کا حوالہ نہیں دیتا میں. تو یہ آپ کے گھر کی حقیقت ہے جناب. کہ ہمیں اس طریقے سے دیکھو, سنو, جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہم اپنا کام کر رہے ہیں وہ ہم اپنا کر رہے ہیں. جو ہمارے, سنیں میری بات, ہمارے جو استاد محترم ہیں یا ہمارے جو اوپر کے ہیں, انہوں نے ہمیں سکھایا ہی نہیں کہ آپ کسی سے جھگڑا کریں یا آپ کسی سے مناظرے اہل سنت بنیں یا آپ محدث بنیں یا مفتی بنیں. ہمیں اس بات کا کوئی مطلب نہیں. اچھی بات کہی ابھی آپ نے, اچھی بات کہی آپ نے, اچھی بات کہی آپ نے, اچھی بات کہی آپ نے قاری صاحب, آپ نے اچھی بات کہی. ہم اپنا کام کریں, آپ اپنا کام کریں, ہم کسی حق نہیں کسی چھیڑنے کی. آپ جمشید سے کہیں ہمارے ساتھ چھڑے نہیں ہو. آپ جمشید سے ہی بات کہیں کہ وہ ان کا کام کرنے تو انس بھائی کو, تمہارا کام کرو, چھڑو نہیں کسی کو. اگر چھڑو گے ہم چھوڑیں گے نہیں, ٹھیک ہے. جس طرح آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں. اس طرح آپ ان سے کہیں جمشید رضا سے کہ بھائی ان کا کام کرنے دو, تمہارا کام کرو, ٹھیک ہے. یہ جملہ آپ کا ان کے پاس کیوں نہیں نکلتا جناب قاری صاحب؟ یہ جملہ آپ کا ان کے پاس کیوں نہیں نکلتا, آپ کے علماء کے پاس؟ میں نے ان کے پاس میں یہ کہا, مطلب حضرت آپ پڑھائیں, آپ بھی اپنا کام کریں. کیا مطلب یا تو آمنے سامنے بات ہو یا پھر خالی ٹائم میں بات ہو, یہی تو بات ہوئی بھائی انس بھائی, یہ بات ہوئی نا قاری صاحب. میں آپ کو بھی یہ سمجھا رہا ہوں. میں بھی یہ نہیں ہے, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ فون پہ مطلب دین کی بات نہیں کر سکتے. آپ ایک بات یار اگلی بتا رہے ہیں. جی قاری صاحب, آپ کی بات سن ہی رہا ہوں حضرت, آپ ایک بات اگلی مطلب مجھے سنا رہے ہیں. نہیں سنیں, آپ جو کہہ رہے ہیں آمنے سامنے کی, ابھی ایک گفتگو آئی ہے صوفی کلیم صاحب کی. انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ یہ زمانہ اور وقت اور حالات ایسے نہیں اس وقت کہ آمنے سامنے مناظرہ ہو. بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں. انہوں نے تسلیم کیا ہے, اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آمنے سامنے مناظرہ کرنے کا ماحول نہیں ہے ابھی, وہ حالات نہیں ہیں. یہ تو بالکل اب آئی نا بات آپ کے صحیح. میں تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی, ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ آمنے سامنے چیلنج کر رہے ہیں. ہم لوگ چیلنج نہیں کرتے آمنے سامنے کا, ہم فتنہ نہیں پھیلانا چاہتے. الہ آباد میں مناظرہ ہوا ابھی 2-3 سال پہلے, مفتی عمر قاسم صاحب سے یہاں سے گئے تھے, آپ کے پورے ٹولے آ گئے تھے, ٹھیک ہے. جب جواب ان کے سوال کا دے دیا, جو سوال انہوں نے کیا تھا جواب دے دیا ان کی کتاب فتاوی فیض الرسول سے, بس بخلا گئے اور مارنے میں تیار ہو گئے. شرائط طے کرنے تیار نہیں ہوئی اور ختم ہو گئی بات. تو یہ ایسا ہوتا ہے قاری صاحب. یہ اسی لیے کہتا ہوں بھائی, دیکھو حوالہ آپ کے پرسنل بھیج دیا, آپ کے مفتی صاحب نے پڑھا بھی ہے حوالہ. ایسا نہیں ہے کہ واٹس ایپ میں بات نہیں ہو سکتی, اور کوئی فتویٰ ایسا ہے ہی نہیں کہ یہ واٹس ایپ فون کال میں مناظرہ کرنا, گفتگو کرنا یا بحث کرنا جو دلائل سے یہ ناجائز حرام ہے, بے دینی ہے, کوئی ہے ہی نہیں ایسا. اس لیے تو بھاگنے کا سب راستہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کیا نام ہے, سنو صحیح, اب یہ کہہ رہے ہیں یہ ناجائز نہ ہے, ٹھیک ہے جی, یہ والی بات کو کہہ رہے ہیں آپ. اب جیسے ان سے کہہ دیا حضرت نے, اور ہم نے بھی کہا ہے, بیکار میں ہم کی جھوٹ بولنے بھائی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ مطلب کھڑا ہونا سنت ہے, ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا دعوت اسلامی کی. کس نے کہا میری بات سنیں. نہیں, غلط بول رہے ہیں, غلط. یہ حوالہ دیکھیں نا, میں حوالہ دیا آپ کے پر, 2 حوالہ میں نے دیا ہے. انہوں نے مستحب لکھا ہے, مستحب. میری بات تو سنیں گے نہیں, آپ غلط بات کریں ٹوکوں گا نا میں. غلط بات ہوگی جبھی تو میری بات تو سننا ہے. غلط کیا تو ہی میں بولوں یار, وہ تو بات سن لیں, سن تو لوگے نا آپ. بولے. تو اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ آپ بیٹھ کے سن لیں, ٹھیک ہے, ایک بات میری بات سنیں. اب تو یہ ناجائز کہہ دیا انہوں نے, گناہ کہہ دیا, مطلب ان کی زبان سے وہ گناہ نکل گیا. یہ بتائیں آپ مجھے, اب اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا سنت ہے, تو یہ کہنا گناہ ہے, ناجائز ہے, کیا ہے مطلب؟ بھائی مستحب کو مستحب درجے میں رکھیں نا, سنت کرا کیوں دے رہے ہیں؟ سنت الگ ہے, مستحب الگ ہے. اچھا, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سنت کسے مستحب کسے کہتے ہیں؟ سنت الگ ہے, مستحب الگ ہے, تو دونوں جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ مجھے اس بات یہاں لکھا ہے کہ مستحب کو واجب کا درجہ دینا یہ بڑی قباحت ہے, یہ بری چیز ہے یہ. اچھا, ہاں, یعنی کسی کو کوئی اگر حی علی پر کھڑا نہیں ہو رہا ہے, شروع میں کھڑا ہو رہا ہے, اسے ٹوکنا گویا ایک مستحب کو واجب قرار دینا ہے. اور واجب قرار دینے والا یہ بڑا برا ہے, بری چیز ہے. شرح صحیح مسلم جلد اول علامہ غلام رسول سعیدی صاحب صفحہ نمبر 1101 میں کہہ رہے ہیں. اچھا, ناجائز ہے, گناہ ہے, مجھے اس بات کا جواب. ارے قباحت لکھ رہے ہیں بھائی, سنت مستحب کو واجب قرار دینا قباحت ناجائز ہوتا ہے بھائی. اچھا, قباحت جو ہوتا ہے, جو عمل قباحت ہے وہ جائز ہوتا ہے کیا؟ اچھا, یعنی بری چیز. اچھا, ہاں دیکھیں نا, میں دیکھو اپنی کتاب اگر ہو, اب میں غلط جملہ پڑھوں تو مجھے پکڑ کرنا. میں آپ کے گھر سے کتاب دے دیا ہوں, اب دیکھیں نا, اردو پڑھتے ہیں نا حضرت آپ؟ جی, تو اردو پڑھیں نا حضرت, دیکھیں نا میں کیا لکھا ہوں, میں کیا بھیجا ہوں. دیکھیں یہ کتاب آپ کے سامنے ہے, دیکھیں نا, شرح صحیح مسلم انہوں نے کیا لکھا دیکھیں کہ, اور قاعدہ یہ ہے
کہ مستحب کے ترک پر ملامت نہیں کی جاتی، یعنی حیال پر کوئی کھڑا نہیں ہو اس کو کوئی تنقید نہیں کرتا، کوئی تسلیم نہیں دیتا. حیال الفلاح پہ کھڑا ہونا یہ مستحب ہے سنت ہے؟ یہ آپ کی کتاب میں مستحب لکھا ہوا ہے، دیکھیں نا. میں نے تو اپنی کتاب میں سنت پڑھ رکھا ہے. تو میں نے آپ کی کتاب دی بھائی، کسی کتاب ہے دیکھیں نا آپ. کس کی کتاب ہے؟ کون؟ یہ دیکھیں شرح صحیح مسلم علامہ غلام سیدی جلد اول، یہ دیکھیں نا پرسنل بھیجا، وہی آپ کے مفتی جمشید صاحب کے موبائل میں بھیجا ہوں میں. اچھا دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے دیکھیں کہ مستحب کے ترک پر ملامت نہیں کی جاتی، اس لیے جو لوگ اقامت کے وقت پہلے سے کھڑے ہو جائیں ان کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کے مفتی نے کیا ہے. اور مستحب کے ساتھ واجب کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ملامت کرنا ایسا ہے مستحب کو واجب بنانا ہے. کیوں کہ کسی کو ترک کرنے میں اتنی قباحت نہیں ہے، کہ مستحب کو ترک کرنے میں اتنی برائی نہیں ہے جتنی کسی مستحب کو واجب قرار دینے میں قباحت یعنی برائی ہے. بتائیں، برا تعان تسنی کرنا ایسا ہے مستحب کو واجب قرار دینا ہے. تو سنت تو بہت دور کے واجب بنا دیا اس کو آپ کے مفتی جمشید صاحب نے تعان تسنی کر کے. یہ مفتی ہے بھائی، علم کچھ نہیں ہے، خالی مفتی نام لگا لینے سے آدمی کو علم نہیں آ جاتا، علم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے والی بات کہنا؟ کیوں نہیں ہے بھائی، کیوں نہیں ہے؟ ایک آدمی کو کوئی تحقیق نہیں ہے، بغیر تحقیق کے فتویٰ لگا دے مفتی ہے وہ. ایک عالم کے بارے میں ایسا کہنا یہ جائز ہے، گناہ ہے؟ بالکل جائز ہے. ہاں رجوع کر رہا ہے میں نے. ہاں دیکھو، اگر انہوں نے کہہ لیا کہ میری غلطی ہو گئی تو ٹھیک ہے، یہ عالم کی شان ہے، رجوع کرنا عالم کی شان ہے. اور غلط بات کہہ کر کے فتویٰ منافق کا لگا کر کے بزد رہنا یہ عالم نہیں ہے، یہ جاہل ہے، ظالم ہے. یہ امت قوم پر ظالم ہے، وہ قوم کا. اچھا ہاں بھائی بتاؤ نا، صحیح نا. کوئی بھی کس علماء دین نے بتاؤ کون ہے جو غلطی کر کے رجوع نہیں کیا ہو؟ رجوع کرنا یہ علمی شان ہے، یہ اخلاقی معیار ہے یہ. اور آپ کا مفتی منافق کہہ دیا انس بھائی کو، رجوع کرنے تیار نہیں ہے، بزد ہے وہ. تو ظالم نہیں تو کیا کہیں گے؟ بتائیں نا، آپ بتائیں نا، آپ فیصلہ کر لینا بھائی. میں نے کتاب آئینہ سامنے رکھ دی آپ کو، اور آئینہ دیکھ کر کے اگر آپ منہ چھپا لیں تو یہ آپ کی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جس طرح مجھے آپ نے کہا ہے قاری صاحب کہ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. اس مفتی کو سمجھائیں آپ کہ تم تمہارا کام کرو، انس بھائی یا تبلیغی اتنے وہاں پہ ہیں ان کو ان کا کام کرنے دو. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ سے بات کریں گے عشاء کے بعد. ٹھیک ہے، ارے بات نہیں کر پائے گا میرے سے، بات کرا دو. ٹھیک ہے، وہ آپ سے بات کریں یا آپ ان سے بات کریں وہ جانے. مگر یہ دیکھو، میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ جو چیز شریعت میں حدیث میں ناجائز و گناہ نہیں ہے، ان کو آپ بھی ناجائز و گناہ اپنی طرف سے نہ لگائیں، نہ یہ لگانا. میں نے قاری صاحب میں نے ایک بھی حوالہ، قوموں کو، چھوٹے چھوٹے آدمیوں کو اپنے لوگوں نے مطلب اتنا گمراہ کر دیا، اتنا گناہوں میں پھانس دیا. انسان جائے تو جائے، کام مانے تو مانے. قاری صاحب میں نے آپ کی کتاب دے کر ثابت کیا ہے. اگر کوئی گمراہ کر رہا ہے، آپ کے مولوی کر رہے ہیں بھائی. اگر میری کتاب مجھے کہہ دیں آپ گمراہ کر رہے ہیں، آپ کے مولوی کی کتاب ہے، آپ کے مفتی صاحب ہمارے انس بھائی کو گمراہ کر رہا ہے. اور درود و سلام کی بات جو آئی تھی، وہ کیا بات آئی تھی حضرت کی؟ درود و سلام کے متعلق اس نے کچھ کہا ہے انس بھائی سے. یہ سلام پڑھنا کیا نام ہے، کھڑے ہو گئے تو سلام پڑھتے ہیں مسجد میں، یہ کیسا حضرت؟ ہاں سنیں نا بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ انہوں نے کہا تھا ارے یار مفتی جمشید صاحب نے کہا تھا کہ ہاتھ باندھ کر جو درود نہ پڑھے وہ منافق ہے یا مشرک، ایسا کچھ کہا تھا. انس بھائی بول رہے ہیں مشرک کہا تھا، یہ بول رہے ہیں منافق کہا تھا. چلو ٹھیک ہے. تو آپ کے مجھ سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جو اپنے کو مسلمان کہے اور مسلمان کہنے کے بعد درود کی مخالفت کرے وہ آدمی منافق ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے تفسیر نعیمی سے حوالہ دیا. احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے کیونکہ اس میں سلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ناقص قرار دیا ہے. تو بتائیں اب کس نے کہا کہ مخالفت کی درود ابراہیم کی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے. میں آپ سے جو بات کا جواب لے رہا ہوں، آپ اس بات کا جواب مجھے دیں. میں یہ جو ہے نا جو آپ بات کر رہے ہیں حدیث و کتابوں کی، کتاب مطلب یہ مفتیوں کا کام ہے. ٹھیک ہے، آپ ان سے وہ کریں. مگر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں حضرت، آپ سے اپنے لیے یہ بتائیں کہ مسجد میں جیسے ہم سلام پڑھتے ہیں، میری بات سمجھے پہلے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ سے، کہ ہم جیسے مسجد میں سلام پڑھتے ہیں تو یہ کیا نام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، گناہ ہے، کیا ہے؟ یہ کیوں پڑھتے ہیں آپ کھڑے ہو کر کے؟ ہاں کیوں پڑھتے ہیں، میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. بھائی عمل تو آپ کرتے ہیں، آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے. ناجائز ہے، گناہ ہے، مجھے یہ بتائیں. نہیں میں کیا بول رہا ہوں قاری صاحب جی کہ کھڑے ہو کر سلام آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، ہم تو نہیں پڑھتے. تو آپ لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ دلیل کہاں سے لی آپ نے؟ دلیل کہاں سے لی آپ نے؟ میں دلیل کی بات نہیں کر رہا، میں یہ آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جائز ہے ناجائز ہے میرے بھائی؟ گناہ ہے مسجد میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا یا نہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. تو مطلب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں اس کے متعلق؟
آپ کو اپنے ایک عمل شروع کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں میں عالم کوئی ہوں, جو میرے پاس دلیل ہوگی, دلیل تو مفتی صاحب کے پاس ہوگی. اچھا آج تک آپ سے یہ جان, ارے یار یہ انس بھائی ہیں, ٹھیک ہے, یہ کیا نام ہے, تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں. اگر یہ آپ سے پوچھنے لگے کہ مسجد میں سلام پڑھنا جائز ہے, گناہ ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ اس بات کا جواب دو آپ. ہاں ہم کہیں گے بھائی یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. اچھا شریعت سے ثابت نہیں ہے نا, جائز تو ہے. جائز کیسے ثابت نہیں, جائز کیسے ہو جائے گا بھائی؟ اچھا مطلب میں ٹھیک ہے, میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو. ناجائز دکھائیں آپ کے مفتی صاحب کے پرسنل میں حوالہ دے رہا ہوں میں, دیکھیں کہ انس بھائی کو دوں میں, انس بھائی کو دوں, مجھے بھی دے میں, انس بھائی کو بھی دے میں. آپ کا نمبر میرے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو, انس بھائی بھی مانگ رہے ہیں. ہاں انس بھائی مانگ رہے ہیں. یہ آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب میرات المناجی, ٹھیک ہے, یہ میں بھیج رہا ہوں آپ کو. انس بھائی کو بھیج دوں کیا؟ انس بھائی کا نمبر کون سا ہے یار؟ یہ میں ہاں نمبر, انس بھائی کے نمبر پہ تو کر رہے ہیں. ہاں نمبر بولے. اچھا وہاں انس بھائی کا نمبر بولے, نمبر بتاؤ نمبر انس بھائی. 70 17 دیکھیں بھیج دیا میں, دیکھیں دونوں کو بھیجا میں. دیکھیں یہ میرات المناجی ہے, مشکات المصابیح اردو ترجمہ, حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی مصنف, ٹھیک ہے, جلد نمبر 60. دیکھیں کیا لکھتے ہیں, دیکھیں کیا لکھتے ہیں. میں حوالہ دے رہا ہوں, حوالہ دیا نا. ہم حوالہ مانگ رہے نا, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم تو تم سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں حوالہ دیا ہے میں, اوپر سے پڑھ رہا ہوں, ایک دم اوپر سے, دوسری فصل صفحہ نمبر 298 پر کیا لکھا ہے. روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار نہ تھا. یہ حضرات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے تھے, کیونکہ وہ حضور کی ناپسندیدگی کو جانتے تھے. ترمذی شریف. فرمایا یہ حدیث حسن ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. نیچے لکھا ہے روایت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے سر و قد کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے بنائے. نیچے لکھتے ہیں روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی پر ٹیک لگائے تشریف لائے, ہم کھڑے ہو گئے تو فرمایا ایسے نہ کھڑے ہو جیسے آدمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ان کے بعض کی تعظیم کرتے ہیں. یہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہاں پہ کیا ہے, منع کیا. روایت ہے حضرت سعد ابن ابی الحسن سے فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گواہی میں ابو بکرہ آئے تو ایک شخص ان کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. آپ نے وہاں بیٹھنے سے انکار فرمایا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. دیکھا آپ نے, یہ چیزیں میں حوالہ دیا آپ کو. گناہ لکھا ہوا ہے, کہیں گناہ لکھا ہوا ہے, گناہ ناجائز. اچھا اللہ کے وسلم کی ناپسندیدگی چیز کو کرنا گناہ نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ اللہ کے نبی کی تعظیم ہے. جس عمل سے اللہ کے نبی کو ناپسند ہو, یا اللہ کے نبی کی ناپسندیدگی کیوں جانتے تھے کہ اللہ کی نبی کو پسند نہیں ہے, اس لیے صحابہ نہیں کرتے تھے, تو آپ کریں گے. کھڑے ہو کے سلام نہ پڑھنا ہے. ہاں کھڑے ہو کے کوئی اسلامی بھائی سلام نہ پڑھے, اس کا تو آپ نے جواب دیا ہی نا. سلام بھائی ہم منع کیے گئے ہیں تو منع تو کریں گے. سلام کو کہاں کہا یار آپ نے؟ تو کیا آپ نے سلام کو کہا؟ وہی تو میں بول رہا ہوں. جو کہو گے آپ. ہاں چلو ایک بات میں کیا بول رہا ہوں, انہوں نے سلام کا نام لیا ہے, کوئی انہوں نے ادب احترام کا نام لیا ہے. بھائی دیکھو میری بات سنو. قاری صاحب, ہم سلام پڑھنے کو منع کرتے ہیں کیا؟ آپ کے یہاں ثابت کیا وہ گناہ لکھتے ہیں, جائز لکھتے ہیں. ہمارے یہاں سلام پڑھنا بالکل اللہ کے نبی کی محبت کی نشانی ہے. تو یار کتنے بھائیوں نے ٹوکایا کہ سلام کیوں پڑھتے تم کھڑے ہو کے؟ ہاں کھڑا ہونا منع کیے یہاں پہ, کھڑا ہونا ثابت کرو نا. آپ عمل آپ کرتے ہیں بھائی, عمل قاری صاحب عمل آپ کرتے ہیں, دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب بتائیں, سنیں میری بات ایک حوالہ میں دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ حوالہ دے رہا ہوں, یہ فتاوی رضویہ ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا نہیں نا کھڑے ہو سلام پڑھنا, نہیں تھا نا. جو نبی کے زمانے میں جو چیز نہ تھی کہ اسے آپ ناجائز کہیں گے؟ مکرو, آپ کے اعلیٰ نے مکرو لکھا ہے اسے. کیا پڑھے دیکھیں, یہ فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 302. اس میں لکھتے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت, وہ ہر وہ شے جس کا مقتضا پایا جائے, یعنی کھڑے ہو کے سلام پڑھنا اگر تقاضا پایا جائے اور کوئی معنی بھی نہ ہو, اگر صحابہ پڑھتے. میری بات سنو, میں پورے پڑھنے دے مکمل نا. اور کوئی چیز, ہر وہ شے, ہر سے سلام بھی اس کے اندر آ گیا, مگر کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو پڑھنے سے. ارے بھائی قاری صاحب آپ پاگل ہیں کیا؟ خاموش رہیں, میں آپ کے آلات کی عبارت پڑھ رہا ہوں.
اب پاگل ہیں کیا آپ لوگ؟ لکھتے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، پھر اس کو ترک کر دینا، یعنی صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، اللہ کے دن نبی اس پر دال ہے، اسے چھوڑا گیا ہے، تو کم از کم یہ عمل مکروہ ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یہ عمل کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نبی کے زمانہ میں نہیں تھا، صحابہ کر سکتے تھے، کوئی رکاوٹ بھی روکنے والا بھی نہیں تھا، اس کے باوجود صحابہ نے نہیں کیا، اس بات کی دلیل ہے کم از کم وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے جناب، مکروہ ہے۔ تو آپ بتائیں جو چیز مکروہ ہو وہ آپ کے نزدیک عشق رسول ہے؟ تو کیا نام ہے یہ، پھر تو آپ یہ بھی بات کریں گے نبی کے زمانے میں، تو جو بات نبی کے زمانے میں چل رہی تھی پھر آپ اس پہ جائز اسے کریں گے؟ جو چیز نبی کے زمانے میں چل رہی تھی آپ جھگڑا مجھ سے کریں گے، آپ کے اعلیٰ سے کریں گے؟ آپ جی آپ جھگڑا مجھ سے کریں گے کہ اپنے اعلیٰ سے کریں گے؟ مطلب میں نے میراث المناجی سے ثابت کر دیا اور پھر آپ کے اعلیٰ ثابت کر دیا کہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا بعد میں اگر کرے تو مکروہ ہے وہ، پھر آپ جھگڑا مجھ سے کر رہے ہیں؟ مطلب جو چیز نبی کے زمانے میں تھی اسے تو کریں گے یا نہیں؟ ارے بھائی دیکھو آپ کو سمجھ، آپ کریں گے یا نہیں؟ میری بات سنو، جو میری بات سنو، جو چیز الگ ہے اور جو چیز کو دین سمجھ کر کرنا وہ الگ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، اگر وہ آدمی بعد میں کرے اور اس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر اس کو اس کے رسول مان رہا ہے، ایمان کا حصہ مان رہا ہے، اسلام کا جز مان رہا ہے، تو یہ تو پھر صحیح نہیں، گناہ ہے نا۔ آپ کے اعلیٰ باطل کہہ رہے ہیں، باطل کہ جو حضور کے دور میں نہیں تھا، وہ حق و باطل کے اندر درمیان پہچان ہے، یعنی جو اللہ کے زمانے میں نہیں تھا بعد میں کرو باطل ہے۔ آپ بات گھوم گئے کہ جو ٹھیک ہے اس کو حق مان کے یا اس کو جائز کر کے، تو ایسے دن کتنی باتیں ایسی ہیں جس کو انسان یہی سمجھ لے کہ ہاں بھائی یہی ایمان ہے، یہی خدا ہے، تو وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو گناہ ہے ہی۔ مگر یہ بتائیں کہ جس کو مطلب اپنی رضا کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو، یا اپنی مطلب اپنی مرضی سے کر رہا ہے، وہ جائز نہیں ہے، ناجائز تو گناہ نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، کیونکہ جائز بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہے اثر کے بعد پہلے سنتیں ہیں، اور کیا نام ہے عشاء کی پہلے سنتیں، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھ تو کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھ لیا ہے تو میرے بھائی گناہ کوئی کر رہا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اثر سے پہلے سنت دین ہے کہ بھی دین ہے؟ یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ اثر سے پہلے سنت جو ہے یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ یہ دین ہے۔ پر دین کو منع کس نے کیا بھائی؟ چلو دین، ارے یہ دین ہے یا دنیا؟ یہ سلام پڑھنا جیسے ہم سلام پڑھتے ہیں، مجھے صاف صاف بات یہ بتائیں کہ جو قرآن کو نہ مانے وہ کون ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نام سے بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ ڈرو مت یار، نام بتانے میں کیا، اگر نام آپ کے والدین نہیں میرے بھائی، میں بھی سنبھل کا رہنے والا ہوں، میں بھی ڈرنے والا نہیں، مجھے سمجھ کر رہے ہو، مگر میں بھی وہ بات جاننا چاہتا ہوں۔ نام بتا دیں، میں نے آپ کو پوچھا آپ کا نام کیا، آپ سنبل کا نام بتا رہے ہیں، آپ کا نام سنبل ہے کیا؟ محمد قاسم رضا تو اتنا تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ ضلع تحصیل و ضلع سنبل، محمد کا رہنے والا، گاؤں دھارمپور، کبھی بھی آ جانا۔ محمد کیا؟ قاسم رضا، قاسم رضا حسانی جی۔ اچھا، تو آپ نے کیا کہا ابھی، کیا سوال کیا آپ نے حسانی صاحب؟ جی کیا کہا آپ نے؟ آپ نے قرآن پاک کی آیت پیش کی، تو بتائیں قرآن پاک کی آیت کی مخالفت کون کرتا ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ درود سلام کیوں پڑھتے ہو تم، درود سلام کیوں پڑھتے ہو، درود کیوں پڑھتے ہو، فاتحہ کیوں پڑھتے ہو؟ مجھے یہ بتائیں کیا مطلب یہ ہم گناہ کرتے ہیں، ناجائز ہے یہ؟ کوئی نام ہے آپ کے پاس، کوئی آدمی کرتا ہے جی؟ کوئی نام آپ کے پاس ہے فلاں عالم فلاں عالم کیا؟ جی اس ٹائم پہ کیا نام ہے یہاں پہ میں تو ہے نا، کیا نام ہے دوسرے والے قاری ایوب صاحب تھے، وہ بھی ادھر کے تھوڑے پڑھے لکھے تھے، تو مطلب ان میں یہی بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں ڈھکا آپ نے سنا ہوگا، ڈھکا ٹوٹل آپ لوگوں کا ہمارے یہاں پہ۔ میری بات سنیں، ٹھیک ہے، ہمارے جس کو آپ کہہ رہے ہیں میں پہچانتا نہیں ہوں، اور جس کو آپ پہچانتے ہیں میں نے اس کے نام کے ساتھ کتاب کا حوالہ دیا، درود ابراہیم کو منع، ناجائز، اور یہ لکھ رہا ہے، تو آپ پھر بھی نہیں مان رہے ہیں۔ آپ جو حوالہ پیش کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ کی بات کوئی اعتبار نہیں کرے گا، لیکن جس کو آپ معتبر مانتے ہیں اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں، درود ابراہیم کو ناجائز گناہ لکھ رہا ہے، آپ کی زبان تو ہاں گونگی ہے۔ بتائیں پھر وہ احمد خان نعیمی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت کا منکر ہے وہ؟ اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت؟ کیا اس آیت کا منکر ہے وہ؟ نہیں مجھے یہ بتائیں اس کا ترجمہ کیا دیکھو ہے؟ آپ بھگا رہے ہیں، یہاں سے بھگا رہے ہیں آپ، میں نے جو سوال کیا بتائیں آپ، مجھے اس بات کا میں ترجمہ کروں گا ابھی، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا پہلے بتائیں، کوئی دیوبندی کا نام لے رہے ہیں آپ اور کہہ رہے ہیں سلام پڑھنے کو منع، کون سلام پڑھنے کو منع، بات کروں گا میں، لیکن میں نے آپ کو ثبوت دیا جس کو آپ حکیم الامت کہتے ہیں، اس نے درود ابراہیم کو ناجائز گناہ قرار دیا،
आपकी ज़बान गूंगी क्यों है? मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ मत बोलो, खाली इसका जवाब दो मुझे आप। मुझे मेरी बात का जवाब दे दिया आपने, जो मैं जवाब दूंगा आपको, मैं जवाब दूंगा। आप पहले दो ना, तो आप कर रहे हो ना पहले बात है। हाँ बोले। हाँ भाई आप जो बात कर रहे हैं इतनी देर से, आपने एक भी बात का मेरी जवाब नहीं दिया। अनस भाई मौजूद हैं, अपनी आप देखो, बिन बात के बात मत बनाया जाओ, ठीक है? माशाल्लाह। अच्छा, लेडीजों वाली बातें छोड़ दो, ठीक है ना? अनस भाई भी सुनने इतनी देर से आपने फिर बदतमीजी कर रहे हैं आप। लेडीज वाली बात करके छुप गई पर्दे में आपके मुफ्ती जामशेदा, पर्दे में छुप गई हो। इन्होंने दिया ये और बातें छेड़ने। अरे मैंने आपके मुफ्ती को इतने हवाले दिए, जवाब नहीं दिया। बताओ क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं? बताओ क्या सवाल करो, क्या जवाब दूं? आपने मुझे ये भी एक भी बात का जवाब नहीं सलाम के मुतालिक कहा मैंने अहमद यार खान ने पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए, क्या फातिहा हमें पढ़नी चाहिए या ना चाहिए? फातिहा क्या? बात का आपने जवाब नहीं दिया। फातिहा क्या? वही वाली बात है। फातिहा क्या है? फातिहा क्या? आपने जवाब दिया कि दरूद सलाम क्यों पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम फातिहा क्यों पढ़ते हैं? हम तो पढ़ते नहीं, हम जवाब क्या दे भाई? तुम लोग पढ़ते हो खड़े होकर के सलाम, हम खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ते। तो हम क्यों जवाब दें इसका? जवाब तुम दोगे, तुम क्यों पढ़ते हो? आपके नजदीक कैसा आखिरी है भाई? है ही नहीं, मैंने साबित तुम्हारे घर के आला हजरत की किताब से मैंने साबित कर दिया, बातिल है ये। कुरान में का जो तर्जुमा है इसका तर्जुमा में क्या कह रहा है? फिर कुरान क्या कह रहा है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो आपके अहमद यार खान नईमी साहब ने इस आयत की मुखालिफत की। मुझे आप इस बात का जवाब दें, इसका तर्जुमा क्या है मेरे भाई? तर्जुमा इसका ये है, आप बोलते हैं जवाब नहीं देता है, जवाब दे रहा हूं, सुने। तर्जुमा ये है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद पढ़ते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद पढ़ो और ये कसरत और बकसरत सलाम पढ़ो। ठीक है भाई, बस ठीक है। बात पूरी। अच्छा, तो आपके अहमद यार खान नहीं मैंने मुखालिफत की नहीं की इसकी? मेरी बात सुने। तो आप जवाब नहीं दोगे? मैं जवाब दिया ना, आप जवाब क्यों नहीं? आप भाग क्यों रहे हो? आपका मुफ्ती का आप देखो, सुनो। हाँ। मेरा जो मैं जवाब जो लेना चाह रहा हूँ वो जवाब मैं अनस भाई को सुना दिया, ठीक है? हम और अनस भाई जानते मेरे को नहीं सुनाओगे, मेरे को नहीं सुनाओगे। तलीम का मसला है ये, इसमें मुखावलत कितने की है, ये मुखालफत कितने की है, ये बात आप आलिमों से बात फिर आप क्यों इतने सवाल कर रहे हैं? जवाब मिला ना आपको? जवाब मिला ना आपको? हाँ मिला। माशाअल्लाह। आपको पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं, आप हाफिज भी नहीं, आलिम भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? आप आलिम भी नहीं, हाफिज भी नहीं है। आपने क्या बताया? मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ ना। मैं जो बोल दिया, आप बोलो ना क्या मैंने क्या तर्जुमा क्या है उसका? अरे मैं आपकी इल्मी लियाकत मैंने एक बार तो सुना दिया, आपने बोल दिया हाँ जवाब मिल गया मुझे, आपने तस्लीम किया है। अब आप अपनी इल्मी लियाकत अपने लोगों में बताएं कि आप कुछ है ही नहीं, कि खाली ढोल के पोल है यहाँ पर अपने लोगों में। मुसल्ली आपको ऐसे ही मानते हैं बड़े, कि आपके पास कुछ है? तर्जुमा करें आप। अब मेरा भी सवाल है, मैंने कहा कि मैं अपने आप को बड़ा मानता हूँ? तर्जुमा भी नहीं कर सकते आप? मैं क्या कह रहा हूँ? अरे हाफिज तो हो ना। मैंने क्या कहा? हाफिज तो हो ना। मैंने कहा एक बार भी आप देखो, फिर आपने फिर अरे आप कारी साहब हो, आप कारी साहब बोल रहे हो। ये लेडीजों वाली बातें छोड़ने हैं, फिर आपने अपने पेट से बना दी। अच्छा, कुरान पाक की आयत पढ़ना, कुरान पाक की आयत पढ़ना और तर्जुमा करना, ये औरत वाली बात हो गई। और आप कारी साहब है, आपको बोलना तर्जुमा करें, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये मर्द वाली बात है। मैं क्या कह रहा हूँ? आप क्या तो औरत वाली बात कर रहे हैं आप। मैं क्या कह रहा हूँ? आप औरत वाली बात कर रहे हैं आप। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, आपने कहा मुझे जवाब नहीं दे रहा है, तर्जुमा पढ़ो। मैं जवाब दे दिया, तर्जुमा पढ़ दिया, आपने कहा तस्लीम किया कि हाँ तुम्हें जवाब मिल गया है मुझे। तो मैं जवाब दे दिया आपका, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं जवाब दे दिया आपके नज़दीक औरत, और आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मर्द हो गए। मैं कुरान पाक की आयत पढ़ी, तर्जुमा किया, तो फिर भी तर्जुमा करने वाला, आयत पढ़ने वाला आपके नज़दीक औरत, और आप तर्जुमा पढ़ नहीं रहे हैं, कुरान की आयत नहीं पढ़, तर्जुमा नहीं कर रहे हैं, आप मर्द हो गए। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इस आयत का तर्जुमा 36 बार कर चुका हूँ। अब तो नहीं, बचपन से करता हूँ। मेरे सामने करे ना, मेरे सामने। मैं भी अगर आपके सवाल पर मैं यही कहता, आपके जवाब पर कि मैं इस आयत का तर्जुमा 36 मरतबा कर दिया, आप क्या जवाब होता आपका? तो आप ये नहीं कहें, मैं भी कह सकता था ऐसा कि 36 मरतबा कर दिया हूँ मैं। तो आप ये जान छोड़ा है नहीं, आप तर्जुमा करें और अपनी इल्मी लियाकत को बताएं अपने लोगों के सामने कि आप कुछ हैं, और आप जाहिल न ढोल के बोलें। आप चलें तर्जुमा करें, तर्जुमा करें आप। आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? आपने कहा मैंने एक मरतबा बदतमीज बोला इस तरीके से? आपने औरत वाली हरकत बोले, बदतमीजी नहीं है क्या? ये बदतमीजी नहीं है क्या? आपके अब्बू को औरत बोलूं और आपकी माँ को मर्द बोलूं, आप क्या बोलो? हाँ अच्छा कहा तुमने ना,
میں نے نہ آپ کو عورت بولا, میں نے یہ کہا کہ یہ ان کا, آپ نے کہا عورتوں والی حرکت نہ کرو. آپ کے سوال کے جواب پر میں نے قرآن کی آیت پڑھی, ترجمہ کیا, آپ نے کہا عورتوں والی حرکت نہ کرو, اور آپ کو میں بول رہا ہوں قرآن پاک کی آیت ترجمہ کرو, تو آپ اپنی اس کو مردانگی بولتے ہیں, اس کو بہادری بولتے ہیں. آپ نے دوسری والی بات لگائی نا اس میں, جو بات چل رہی ہے نا وہی بات ترجمہ نہیں, جو بات چل رہی ہے وہی بات ترجمہ کرو. قرآن کی آیت پڑھو آپ, قرآن کی آیت پڑھو آپ, ترجمہ کرو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. غلط پڑھا آپ نے, غلط پڑھا آپ نے. کیا پڑھا تھا؟ پھر سے پڑھیں, پھر سے پڑھیں, پھر سے پڑھیں. ان اللہ وملائکتہ سنو میرے غلط, ان اللہ نہیں, ان اللہ ہے, ٹھیک ہے. ان اللہ نہ پڑھا بھائی, ان اللہ پڑھے تمہیں. چلو ترجمہ کرو, ترجمہ کرو. ان اللہ پڑھا نا, ان اللہ. چلو ریکارڈنگ موجود ہے تو اس سے مت پوچھو. چلو سوال یہ ترجمہ کرو, ترجمہ کرو. میرے بھائی چاروں طرف کو کیوں چل رہا ہے؟ ترجمہ 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 مجھ سے کروایا تم نے, میں نہیں کر رہا ہوں تم سے. ترجمہ کرو. میری بات تو بتائیں کہ آپ چاروں طرف بات کیوں گھما رہے ہیں؟ میں چاروں نہیں ترجمہ پوچھ رہا ہوں, چاروں نہیں, ترجمہ ترجمہ. آپ نے ان اللہ پڑھا ہے تو اس کے مطلب یہ مطلب بیوقوف بنا رہے ہو کہ چھوٹے لوگوں کو ہے. ترجمہ ترجمہ کرو, نہ میری بات بتائیں کہ ترجمہ کرو. انس بھائی ہیں, انہیں بیوقوف بنا رہے ہو کیا؟ ترجمہ ترجمہ کرو, ترجمہ کرو. جیسا آپ مجھے ریکارڈنگ میں موجود ہے, دیکھو سامنے بھاگ رہا ہے, 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 بھاگ رہا ہے. میں نے ترجمہ کیا, ترجمہ کرو. ارے بھاگنے کی بات, ترجمہ کرو, ترجمہ کرو. مجھے مجبور مت کرو. آپ نے جو مجھے گھمانا ترجمہ ترجمہ پوچھ رہا ہوں, کوئی بات نہیں, ترجمہ کرو, ترجمہ کرو, ترجمہ ترجمہ کرو, ترجمہ کرو, اسی طریقے سے ترجمہ 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 ترجمہ. اسی طریقے سے آپ نے محبت نکالی. ارے آپ کے مفتی صاحب منافق کہہ رہا ہے, محبت کی نشانی ہے. آپ کا مفتی منافق کہہ رہا ہے, محبت کی نشانی ہے یہ. انس بھائی آپ سن رہے ہیں نا, اسی طریقے سے لوگوں کو گھماتے ہیں. ارے انس بھائی, آپ کو مفتی سے جمشید نے آپ کو منافق کہا, یہ محبت کی نشانی ہے. انس بھائی یہ منافق کی نشانی ہے نہیں. انس بھائی کو جو منافق کہا تیرا مفتی ہے, محبت کی نشانی ہے یہ. ہاں تو پھر یہ محبت ہے تیرا. ہاں منافق کہا, اس کو مشرک کہا. پوچھو ایک بار بھی نہیں کہا تھا, نو کہہ رہے تھے جو درود و سلام کھڑے ہو کے نہ پڑھے وہ منافق کی پہچان ہے. ہاں تو یہ مفتی یہ محبت ہے, یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. چلو ترجمہ کرو, ترجمہ کرو, ترجمہ کرو, ترجمہ کرو, کچھ کہنا بھی نہ رہا. ترجمہ کرو. میں نے ابے کر تو دیا 2-3 بار. ترجمہ نہیں کیا, ترجمہ نہیں کیا, آیت پر ترجمہ کرو. انس بھائی نہ کرا میں نے دوبارہ. ترجمہ کرو, جب میں پوچھوں تب کرو. ہاں کرانا میں نے بھی نہیں 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 نہیں. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں نا. ہاں یہ ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام پڑھو, یہی کہا نا آپ نے بھی. یہ اور تم یہ جو مطلب قرآن میں جو تمہارے اس میں لکھا ہوا ہے, پھر میں آپ بھی مان لو کہ غلط بات ہے. یہ باتیں مجھے بھی کر رہے ہو. کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے بتاؤ, حوالہ دو. آپ بھی کر لو گے, آپ کے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے آپ اس پر عمل کر لو گے. ہمارے قرآن میں تم ثابت کرو غلطی کہاں ہے. نہ کوئی کہیں غلطی, ترجمے کی غلطی لکھی ہوئی ہے تو آپ کر لو گے اسے. غلطی اگر غلط ہے جواب دینی پہ ثابت کر لوں گا, میں رجوع کر لوں گا, میں توبہ کر لوں گا. ہاں کر لوں گا بالکل. چلو چلو کہاں ہے بتاؤ, ترجمہ کرو. میرے پاس میں آپ پرچے تو تھے, میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا کہ آپ لوگوں نے تو حدیثوں میں کتابوں میں بھی یہ تک کے لکھ دیا. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تم ڈھول کے پول ہو, تم ڈھول کے پول ہو, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے جناب. میرے بھائی دیکھو سنو, مجھ سے مت ہو, مجھے مت چھیڑو. تم نہیں آئے, تم خود آئے ہو, تم خود آئے ہو, میں نہیں آیا ہوں تمہارے پاس. تم خود جھک مر گئے ہو. جواب نہیں دیا گیا, آپ بن بات کے لوگوں کو مطلب گھما کے پھٹا. دیکھو تم نے خود تسلیم کیا ہے کہ تمہاری بات کا جواب مل گیا ہے, تم نے کہا جواب ملا ہے, پھر جھوٹ بول رہے ہو. پھر جو اس طرح جھوٹ بول کر کی امامت کرتے ہو تم. جھوٹا آدمی مکتب میں بچے کو پڑھائے گا تو کیا تعلیم دے گا وہ. ارے وہی والی بات یار, نالائق والی بات کر دی یار. تم نے خود کہا, مجھے تم نے خود کہا, میں تمہارے جملے کا جواب دے رہا ہوں بھائی. آپ نے میری ایک بات کا بھی جواب صحیح طریقے سے نہیں دیا. اچھا تم نے خود تسلیم کیوں کر لیا کہ ہاں تو میرا جواب مل گیا. تم نے کیوں تسلیم کیا, تم نے تسلیم کیوں کیا کہ میرا جواب تمہارا تم جواب میں نے مانگا تھا, جواب میرا مجھے مل گیا. تم نے کیوں کہا؟ جس کو میں نے جواب دیا نمرود کی طرح خاموش ہو کر بھاگ گیا. اللہ جس کے متعلق کہتا ہے فبہت الذی کفر, تیرا وہ جمشید رضا بھاگا خاموش ہو کر کے, مبہوت ہو کر کے. تو چھوٹا ہو کر کے جھگڑا کرے گا مجھ سے. بولے گا تجھے, تو جھگڑا کا چھوڑ, تو جھگڑا کر رہا ہے. وہ تو عورت بولے وہ تیرے اندر تمیز ہے. تو عورت بولے, تو خبیث مجھے عورت بولے, میں تجھے ثابت, تجھے تیرا اس کو مشرک ثابت کیا میں نے. یا رسول اللہ کہنے پر فتویٰ مسعودی سے اس کو مشرک ہونے کا فتویٰ دیا جا رہا ہے. فتویٰ مسعودی سے کہا جا رہا ہے مشرک ہے وہ, اور تو بات کر رہا ہے میرے سامنے. تو شرم نہ آ رہی, حیا نہ آ رہی, نالائق. حیا تو تیرے مفتی کو آنا چاہیے.
حیا تیرے مفتی کو آنے چاہیے, بتا حیا تیرے مجدد کو آنا چاہیے. تیرا مجدد لکھتا ہے, بھاگا فون کاٹ کے, فون کاٹ بھاگ, خبیث بات کرے گا, حرام خور کہے گی میری سے. سب کی حالت خراب ہو گئی سالے. جھگڑا کرنے آیا, پہلے تسلیم کر لیا کہ ہم نے جواب دے دیا اس کو, پھر بولا جواب نہیں دیا, گمراہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے.